بعض اوقات پس منظر میں رہنے والے لوگ منظر کو بہت واضح کر دیتے ہیں، مگر اسی فارمولے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ منظر کو واضح کرنے والے خود کو پس منظر میں رکھ کر گویا محفوظ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ایسا عموماً منفی رجحانات میں دیکھا جاتا ہے اور اسے عام فہم زبان میں پست پناہ کہا جاتا ہے، جن کے ہاتھوں میں چند کٹ پتلیوں کی ڈوری ہوتی ہے جنہیں نچا نچا کر وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے رہتے ہیں، اور بالآخر ایک دن ان کٹ پتلیوں کو توڑ پھوڑ کر کاٹ کباڑ بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی مٹی کے اس پتلے نے خود کو قانون کی وردی میں چھپا کر یہ سمجھ لیا تھا کہ دنیا اس کے پیروں تلے بچھی ہے، مگر اسے بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا تو گویا پیروں تلے زمین ہی کھسک لی۔ یہی تو سمجھ کا پھیر ہے جو بعض عقل مندوں کو دیر سے سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان کیا ہے۔ قانون کے شکنجے میں زمین پر کرو فر سے چلنے والوں کے جرم کا اعتراف۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے ایک اور دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بھی آپ کو کافی پسند آئے گی۔ کہانی کا نام ہے پست پناہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے درخواست یہی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی سے کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجیے گا، اور اگر آپ کو میری کہانی ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کیجیے گا۔ جنوری کا مہینہ قریب الختم تھا، سردی اپنے جوبن پر تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ موسم کی شدت نے ہر شے کی کلفی جما دی ہو۔ سورج غروب ہوتے ہی گہری دھند فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی اور اگلے روز دوپہر کے بعد ہی سورج کی صورت دکھائی دیتی تھی۔ موسم سرما میں دن ویسے ہی چھوٹے ہو جاتے ہیں اور دن کا یہ چھوٹا پن گاؤں دیہات میں کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان سادہ لوگوں کے پاس شام کے بعد شہر میں بسنے والے افراد کی طرح مصروفیات نہیں ہوتی، لہٰذا ادھر رات کا کھانا کھایا، ادھر رات کا آغاز ہو گیا۔ کوئی بڈھا ٹھڈا جاگا بھی تو زیادہ سے زیادہ عشاء کی نماز تک، اس کے بعد افراد اور مویشیوں کے ساتھ ہی گاؤں کی فضا بھی گہری نیند میں چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک ٹھنڈی ٹھار رات کو میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ موسم چاہے جتنا بھی شدید کیوں نہ ہو، میں فجر اور عشاء کی نمازیں ضرور ادا کرتا ہوں۔ بچپن سے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ ایک مومن پر یہ دونوں نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں، یعنی ان کی ادائی مشکل معلوم ہوتی ہے، اور میں کافی مشکل پسند واقعہ ہوا ہوں۔ یہ جن دنوں کا واقعہ ہے ان دنوں میں جوان ہی تھا۔ ویسے نماز کی پابندی اور ادائی کے حوالے سے میں نے ساری زندگی اپنے فرائض کو نبھانے کی کوشش کی ہے۔ میں جائے نماز کو سمیٹ کر اٹھا اور کوارٹر کا صحن عبور کر کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اس دوران میں ایک مرتبہ پھر دستک کی آواز ابھر چکی تھی۔ ان دنوں تھانے میں زیادہ مصروفیت نہیں تھی، بس اکا دکا روزمرہ کے واقعات ہی سے واسطہ پڑتا تھا۔ میں نے اپنے تھانے کے عملے سے کہہ رکھا تھا کہ میں 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوں، رات ہو یا دن، کسی بھی وقت میری ضرورت پیش آ جائے میں حاضر ہوں، لہٰذا آدھی رات کو بھی میرے کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے۔ میں نے اسی خیال سے دروازہ کھول دیا کہ شاید اس علاقے میں کوئی اہم واقعہ پیش آ گیا، لیکن کھلے ہوئے دروازے میں سے کسی پولیس اہلکار کی بجائے ایک عورت کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ پتہ نہیں کون سی مجبوری نے اسے یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ میں نے سر تپا گہری نظر سے اس کا جائزہ لینے کے بعد کہا، کون ہو تم؟ وہ دراز قامت اور بھرے بھرے جسم کی مالک ایک صحت مند عورت تھی۔ اس نے خود کو ایک گرم شال میں لپیٹ رکھا تھا، صرف اس کی آنکھیں مجھے نظر آ رہی تھیں۔ پردے کی اوٹ میں سے اس نے میرے سوال کا جواب دیا۔ میرا نام شادو ہے جی۔ شادو، تم اس وقت میرے پاس کیوں آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تم کل دن بھی کسی وقت یہ ضروری بات کرنے میرے پاس آ سکتی تھی۔ اس وقت کیوں؟ میں دن میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتی، وہ لجاجت امیز لہجے میں بولی۔ آپ اسے میری مجبوری سمجھ لیں۔ میں نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، تم ادھر تھانے میں جا کر میرے کمرے میں بیٹھو، میں 10 منٹ میں آتا ہوں۔ میں تھانے میں نہیں جاؤں گی، وہ ملتجیانہ لہجے میں بولی۔ آپ ادھر ہی میری بات سن لیں تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ اس کا انداز مجھے تفتیش میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ کسی سنسنی خیز راز سے مجھے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ اندرونی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ وہ محتاط انداز میں دائیں بائیں دیکھنے کے بعد میرے کوارٹر میں آ گئی۔ موسم کی شدت کے پیش نظر میں نے اسے برآمدے یا کھلے صحن میں بٹھانا مناسب نہ سمجھا اور اندر کمرے میں لے آیا۔ میرے کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں ایک چارپائی کے علاوہ 2 کرسیاں بھی موجود تھیں۔ میں نے ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، شادو بیٹھ جاؤ۔ وہ اپنی چادر کو سمیٹتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے دوسری کرسی سنبھال لی اور اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، ہاں شادو، اب مجھے بتاؤ
معاملہ کیا ہے؟ اس نے اپنے بدن کو بڑے طریقے سلیقے سے چادر کے اندر چھپا رکھا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں یا پھر دونوں ہاتھ مجھے دکھائی دے رہے تھے۔ تھانے دار جی، میں دراصل آپ سے گاما کی شکایت کرنے آئی ہوں۔ میں نے پوچھا، کون گاما؟ وہ گاما گانی والا، اس نے جواب دیا۔ گاما گانی والا؟ میں نے زیر لب دہرایا، یہ نام کچھ سنا ہوا لگ رہا ہے۔ تم اس گنڈے گاما کی بات تو نہیں کر رہی ہو؟ جی ہاں، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں۔ ان دنوں میں موضع فیض آباد کے تھانے میں تعینات تھا۔ موضع فیض آباد ضلع لائل پور یعنی کہ موجودہ فیصل آباد کا ایک دور دراز گاؤں تھا۔ اس تھانے میں میری تعیناتی کو ابھی چند روز ہی ہوئے تھے۔ گاما گانی والا اس علاقے کا بدماش تھا۔ بولو شادو، تمہیں گاما سے کس قسم کی شکایت ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تھانے دار جی، پہلے آپ وعدہ کریں کہ گاما کو آپ میرے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے، وہ منت ریز لہجے میں بولی۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے تھانے آ کر آپ سے اس کی شکایت کی ہے تو وہ میری چمڑی ادھیڑ ڈالے گا۔ میں پہلے بھی ایک تلخ تجربہ کر چکی ہوں۔ اس کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا انداز چگلی کھاتا تھا کہ گاما گانی والا سے اس کا کوئی قریبی تعلق تھا۔ اس سوچ کے پیش نظر میں نے اسے پوچھ لیا، ایک منٹ شادو، میں نے ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے کہا، پہلے یہ بتاؤ گاما تمہارا لگتا کیا ہے؟ وہ میرا گھر والا ہے جی، وہ سادہ سے لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تم فکر نہ کرو، گاما کو تمہاری یہاں آمد کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ بتاؤ تمہیں اس سے پریشانی کیا ہے؟ وہ جی میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے مارتا ہے، بے عزتی کرتا ہے اور تانے دیتا ہے۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کس قسم کے تانے؟ یہ تانے تھانے دار جی کہ میں نے ابھی تک اس کے لیے کوئی بچہ پیدا کیوں نہیں کیا، وہ فریادی لہجے میں بولی۔ اگر میری گود ہری نہیں ہو رہی تو اس میں میرا کیا قصور ہے جی؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، وہ جسے اولاد دے اور جسے بے اولاد رکھے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ تمام معاملات اس پروردگار کی مرضی ہی سے ہیں۔ اگر انسان کے بس میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی شخص لا ولد نہ ہوتا۔ شادو، تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5 سال ہو گئے ہیں جی۔ یہ تو کچھ بھی عرصہ نہیں ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں نے تو بعض جوڑوں کے ہاں 15-20 سال بعد بھی اولاد ہوتے دیکھی ہے، لیکن یہ بات اس جنگلی گاما کی سمجھ میں نہیں آتی نا، وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ وہ مجھے ہی قصوروار سمجھتا ہے، اسے جب غصہ چڑھتا ہے تو مار مار کر میری ہڈیوں کا سرما بنا دیتا ہے۔ شادو خاصی دکھی عورت تھی، اس کے لیے میرے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے۔ میں نے ان چند دنوں میں گاما گانی والا کے بارے میں جس قدر معلومات حاصل کی تھیں، اس کے مطابق وہ ایک اکھڑ مزاج، سرکش اور پھڈے باز شخص تھا۔ میں نے شادو کی دلجوئی کرتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں گاما گانی والا کو اچھی طرح سمجھا دوں گا، لیکن آپ اس سے اس طرح بات کریں کہ کہیں میرا نام نہ آئے، وہ ملتجیانہ لہجے میں بولی۔ آپ سے پہلے والے تھانے دار جی سے بھی میں نے گاما کی شکایت کی تھی اور ابھی تک پچھتا رہی ہوں۔ یہ پچھتانے والی بات اس نے ایک مرتبہ پہلے بھی کی تھی، میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ جب تم نے شفیق تنولی سے گاما کی شکایت کی تو کیا ہوا تھا؟ شفیق تنولی نامی ایک پولیس آفیسر مجھ سے پہلے اس تھانے کا انچارج تھا۔ اس شخص کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ علاقہ ایس پی صاحب نے تنولی کو ہٹا کر اس تھانے میں مجھے تعینات کیا تھا۔ شفیق تنولی کے کارناموں کی ایک طویل فہرست تھی۔ وہ مجرموں کا ساتھ دینے والا ایک بدعنوان اور متشی پولیس اہلکار تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ تنولی صاحب کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، وہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی۔ جب میں گاما کی شکایت لے کر تھانے دار کے پاس پہنچی تو اس نے مجھے تسلی دی کہ میں فکر نہ کروں، وہ گاما کو سیدھا کر کے رکھ دے گا، لیکن اس کے لیے مجھے اس کی ایک بات ماننا پڑے گی۔ کیسی بات؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے جی، اتنا کہہ کر اس نے گردن جھکا دی۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس جانب تھا۔ مجھے اس تھانے میں تعینات کرتے وقت سابق تھانے دار شفیق تنولی کے کردار کے بارے میں اچھی طرح بریف کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے شادو، تمہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں کہ تنولی نے تم سے کس نوعیت کا مطالبہ کیا ہوگا، لیکن ایک بات کے حوالے سے میرا ذہن الجھ رہا ہے۔ کون سی بات تھانے دار جی؟ شادو، تمہیں سابق تھانے دار تنولی کے حوالے سے ایک تلخ تجربہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی تم تاریک رات میں اپنے گھر والے کی شکایت لے کر میرے پاس چلی ہیں، وہ بھی تھانے میں نہیں بلکہ میرے کوارٹر میں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر تنولی کی طرح میں بھی ہوس کا پجاری ہوا تو پھر کیا کرو گی؟ تھانے دار جی، آپ کو ہمارے علاقے میں آئے ہوئے بھی چند روز ہی ہوئے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو آپ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ آپ کی شرافت، ایمانداری اور انصاف پسندی کے قصے پورے فیصل آباد میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بس اسی بات سے مجھے حوصلہ ہوا اور میں نے آپ کے پاس آنے کی ہمت کر لی۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اب اس رات سے بھی
پردہ اٹھا دو کہ تم تھانے میں مجھ سے ملنے کے بجائے یہاں کوارٹر کیوں چلی گئیں؟ اور جب تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہیں تھانے میں جا کر بیٹھنے کے لیے کہا تو تم نے یہیں پر بات کرنے کے لیے ضد کیوں کی؟ وہ جی بات یہ ہے کہ وہ تھوک نکل کر اپنے خشک حلق کو تر کرتے ہوئے بولی، اگر میں ادھر تھانے کے اندر آپ سے ملاقات کرتی تو گاما کو میری یہاں آمد کا پتہ چل جاتا اور پھر وہ مار مار کر میری ہڈیوں کا چورا بنا دیتا۔ لیکن گاما کو اس بات کا پتہ کیسے چلتا؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ جناب، آپ کے تھانے میں اشتیاق نامی ایک چھوٹے قد کا کانسٹیبل ہے، اس نے بتایا۔ اشتیاق کی گاما کے ساتھ یاری ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اشتیاق گاما کو اس بارے میں ضرور بتا دیتا۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں نے ایک تشویش بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ صرف شفیق تنولی ہی نہیں، یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ تھانے دار جی، اگر آپ مجھے ایک گلاس پانی پلا دے تو بہت مہربانی ہوگی۔ میں کرسی سے اٹھا اور کوارٹر کے صحن میں آ گیا۔ میرے کوارٹر کے صحن میں ایک دیوار کے ساتھ لکڑی کے سٹینڈ پر مٹی کے 2 گھڑے رکھے رہتے تھے جو ہر موسم میں وہیں پر موجود رہتے تھے۔ میں نے ایک مٹکے میں سے شادو کے لیے پانی کا گلاس بھرا اور دوبارہ کمرے میں آ گیا، پھر پانی والا گلاس اس کی سمت بڑھا دیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر اسے ایک ہی سانس پہ خالی کر دیا، پھر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے التجا میں اس لہجے میں بولی، تھانے دار جی، آپ میرے راز کو راز ہی رکھیں گے۔ گاما کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں آپ سے ملنے یہاں آئی تھی۔ تم ہر حوالے سے مطمئن ہو کر جاؤ، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں بڑی سیاست کے ساتھ تمہارے مسئلے کو حل کر دوں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گئی۔ شادو نے اگرچہ خود کو ایک بڑی چادر کے اندر خوب اچھی طرح چھپا رکھا تھا اور ابتدا میں صرف اس کے ہاتھ اور آنکھیں ہی دیکھ سکا تھا، لیکن جب اس نے پانی کا گلاس اپنے حلق سے اتارا تو میں اس کے ہونٹ اور چہرے کے دیگر نقوش بھی دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں اس کی جتنی بھی جھلک دیکھ پایا، اس کی روشنی میں دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ اس حوالے سے گاما کانی والا بہت ہی نقدرہ شخص ثابت ہوا تھا۔ میں نے گاما کی ٹھیک ٹھاک کھچائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شادو آئی تو میرے پاس اپنے شوہر کی شکایت کرنے تھی، لیکن اس کی انتہائی معمولی نوعیت کی شکایت نے میری سوچ کو ایک نئی راہ دے دی تھی۔ گاما گانی والا کا معاملہ اتنا زیادہ اہم نہیں تھا جتنا کانسٹیبل اشتیاق کا۔ میرے تھانے کے کسی بندے کا کسی گنڈے کے ساتھ گٹھ جوڑ اور دوستی بہت تشویشناک بات تھی۔ مجھے اس تھانے میں تعینات ہوئے ابھی چند ہی روز ہی تو ہوئے تھے اور آئے دن ایک نئے انکشافات سے واسطہ پڑ رہا تھا۔ میرا ان سب معاملات کو طریقے سلیقے سے ہینڈل کرنا تھا۔ آج شام میں تھانے سے اٹھتے وقت چند فائلیں بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا تاکہ رات کو گرم بستر میں دبک کر ان کا مطالعہ کر سکوں۔ یہ فائلیں میری چارپائی کے پاس ہی کرسی پر رکھی تھی، لیکن جب میں نے شادو کو بیٹھنے کے لیے کرسی دی تو مذکورہ فائلوں کو اٹھا کر میں نے بستر پر رکھ دیا تھا۔ میں نے فائلوں کو سمیٹ کر دوبارہ ایک کرسی پر رکھ دیا اور گرم لحاف میں گھس گیا۔ اس وقت مجھے نیند آ رہی تھی، لہٰذا فائلوں کے مطالعے والے منصوبے کو میں نے مؤخر کیا اور سونے کا فیصلہ کر لیا۔ چند لمحات کے بعد نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو شادو میرے ذہن میں تھی اور اسی شادو کے توسط سے گاما گانی والا اور کانسٹیبل اشتیاق میری یادداشت میں محفوظ ہو چکے تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھتے ہی حوالدار قادر بخش کو بلا لیا۔ اس نہایت ہی مختصر مدتی تعیناتی کے دوران میں حوالدار قادر بخش اس تھانے میں مجھے قابل بھروسہ شخص لگا تھا۔ ان گمبھیر معاملات پر میں نے سب سے پہلے اسی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 2 4 یا 10 15 روز میں آپ کسی شخص کی پرکھ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ لوگ اپنی شخصیت کے حوالے سے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک نظر دیکھ کر ہی ان پر اعتماد کرنے کو جی چاہتا ہے۔ قادر بخش کا شمار بھی ایسے ہی افراد میں کیا جا سکتا تھا۔ قادر بخش میرے کمرے میں پہنچا اور نہایت ہی مستعدی سے مجھے سیلیوٹ کرنے کے بعد اس نے کہا، حکم ملک صاحب۔ آؤ بیٹھو قادر بخش، میں نے اپنی میز کی دوسری جانب بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ قادر بخش، میں اگلے 1 گھنٹے میں گاما بدماش کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کا مطلب ہے گاما گانی والا؟ کیا اس نام کے 1 سے زیادہ بدماش ہیں اس علاقے میں نے حوالدار سے استفسار کیا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، گاما بدماش تو فیض آباد میں صرف ایک ہی ہے اور وہ گاما گانی والا کے نام سے مشہور ہے۔ میں نے تو محض تصدیق کی خاطر پوچھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اسی گاما کی بات کر رہا ہوں۔ اوکے سر، میں ابھی کانسٹیبل اشتیاق کو بھیج کر گاما کو تھانے حاضر کرا دیتا ہوں۔ کانسٹیبل اشتیاق ہی کیوں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا اس کے سوا تھانے میں کوئی اور کانسٹیبل موجود نہیں؟ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی ڈیوٹی پر پہنچا ملک صاحب، حوالدار نے بتایا۔ رات کی ڈیوٹی والے جا چکے ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر رک جاتے ہیں تو میں کسی کا انتظار کر لیتا ہوں۔ حوالدار کی بات سن کر میرا ماتھا ٹھنکا اور میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا آج رات اشتیاق ڈیوٹی پر نہیں تھا؟ نہیں جناب، وہ آج کل دن کی ڈیوٹی دے رہا ہے، حوالدار نے بتایا۔
رات شادو کو جب میں نے یہاں تھانے آ کر بیٹھنے کے لیے کہا تھا تو اس نے تھانے میں قدم رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ تھانے میں کانسٹیبل اشتیاق موجود ہے جو اس کے شوہر گاما کا دوست ہے، لیکن حوالدار قادر بخش تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ شادو نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی؟ اس سوال کا فوری طور پر میرے ذہن میں کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے شادو کو اشتیاق کی ڈیوٹی کے ٹائم کا پتہ نہ ہو۔ میں نے حوالدار کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے قادر بخش، تم کسی اور کانسٹیبل کو گاما کی طرف روانہ کر دینا، مجھے اس سے ملنے کی ایسی کوئی جلدی بھی نہیں ہے۔ ملک صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ حوالدار ٹٹولنے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، گاما نے کوئی نیا چاند تو نہیں چڑھا دیا؟ کیا اس نے کچھ پرانے چاند بھی چڑھا رکھے ہیں؟ میں نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ ملک صاحب، یہ گنڈا اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، لوگ اس سے کافی بیزار اور تنگ رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس سرما کو نکیل کیوں نہیں ڈالی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ کیا وہ قانون سے بھی زیادہ طاقتور سمجھتا خود کو؟ کوئی بھی مجرم قانون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا ملک صاحب، حوالدار نے پرسوچ انداز میں جواب دیا، لیکن جب قانون کے رکھوالے ہی مجرموں پر مہربان ہوں تو پھر سب کچھ ممکن ہے۔ میں نے چونک کر حوالدار کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا اشارہ کانسٹیبل اشتیاق کی طرف تو نہیں؟ مجھے اپنے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اشتیاق اور گاما گانی والا میں بڑا مضبوط گٹھ جوڑ ہے، اس لیے میں نے اشتیاق کو گاما گانی والا کی طرف بھیجنے کی مخالفت کی ہے۔ آپ کی معلومات کو میں غلط نہیں کہوں گا ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن میرا اشارہ سابق تھانہ انچارج شفیق تنولی کی طرف تھا جناب۔ تنولی صاحب گاما پر ہاتھ سے مہربان تھے، بلکہ گاما عام لوگوں کے سامنے اپنے اور تنولی صاحب کے تعلقات کے قصے بھی بیان کیا کرتا تھا۔ اشتیاق نے جو کچھ بھی کیا ہوگا تنولی صاحب کے حکم پر ہی کیا ہوگا۔ اشتیاق اگر سابق تھانہ انچارج کے ہاتھوں کا کھلونا رہا ہے تو اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آج سے میں یہ کام تمہارے ذمہ لگاتا ہوں کہ تم اشتیاق پر گہری نگاہ رکھو، اس کی کوئی بھی غیر نصابی سرگرمی تمہیں دکھائی دے تو فوراً مجھے اطلاع کرنا، میں گاما گانی والا کو چیک کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ ہم نے مل جل کر اس تھانے کے بگڑے ہوئے نظام کو سدھارنا ہے قادر بخش، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، پھر مجھ سے اجازت لے کر وہ میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ حوالدار قادر بخش ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا، اسی وصف کی بنا پر میں قادر بخش کو پسند کرتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے قادر بخش سے ہونے والی گفتگو میں نے دانستہ شادو کا تذکرہ نہیں کیا تھا، کیونکہ شادو نے مجھے اس بات کو راز رکھنے کے لیے کہا تھا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد گاما گانی والا میرے سامنے حاضر تھا۔ اس کی عمر کم و بیش 30 سال رہی ہوگی۔ وہ مضبوط کاٹھی کا مالک ایک سینڈو ٹائپ شخص تھا۔ اس نے گلے میں ایک گانی یعنی کہ نیکلس پہن رکھا تھا جو کسی طوطے کی گانی کی طرح اس کی گردن میں فٹ تھی۔ اسی گانی کے باعث وہ گاما گانی والا کہلاتا تھا۔ گاما نے مجھے بڑے ادب سے سلام کیا، پھر تشویشناک انداز میں پوچھا، ملک صاحب سب خیر تو ہے نا؟ اگر میں کہوں کہ خیریت نہیں ہے تو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں جناب۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ گاما گانی والا کو کس بات کا ڈر؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے تو بڑے بڑے تھانے داروں سے دوستانہ تعلقات ہیں بھائی۔ اوہو، اس نے گہری سانس خارج کی اور بولا، میں سمجھ گیا جناب، آپ کا اشارہ تنولی صاحب کی طرف ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے اس پنڈ میں اور آلے دوالے کے پنڈوں میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ تنولی صاحب کا تم سے یارانہ تھا۔ میں نے کہا، اور اسی تعلق کا حوالہ دے کر تم دھڑلے سے بدماشی کرتے رہے ہو، لیکن اب وقت بدل چکا ہے، اس بات کو اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو گاما گانی والا۔ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لوگوں نے خواہ مجھے بدنام کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں اڑا رکھی ہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ تنولی صاحب جب بھی کسی کام کے لیے مجھے تھانے بلاتے تھے میں حاضر ہو جاتا تھا، جیسا کہ ابھی آپ کے بلانے پر حاضر ہو گیا ہوں۔ مجھے گاما کی بات سن کر ہنسی تو بہت آئی، لیکن میں نے چہرے کے تاثرات سے ظاہر کیے بغیر دل میں یہ شوق پورا کر لیا۔ واہ واہ، ایک گنڈا یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے خواہ اسے بدنام کر رکھا ہے۔ میرے سامنے حاضر ہو گئے ہو تو اب یہ بھی بتا دو کہ تمہارے گھر میں سب خیریت ہے نا؟ میں نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے اسے استفسار کیا۔ جی خیریت ہے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا، مگر آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بھئی ایسے ہی پوچھ لیا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ میں اس تھانے میں نیا تعینات ہوا ہوں، سب کی خیر خیریت دریافت کرنا میرے پیشہ ورانہ فرائض کا حصہ ہے۔ سوچا تمہارے بیوی بچوں کا بھی پوچھ لوں۔ بیوی بچے؟ اس نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ میں نے اسے گھورا، کیا میں نے تمہیں کوئی گالی دے دی ہے؟ نہیں جناب، وہ جلدی سے سنبھلتے ہوئے بولا، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ ہے جناب عالی کہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، آپ کی دعا سے اگر میری شادی ہو جاتی ہے اور کل کلام بچے بھی ہو جائیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ تم مجھے چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ میری توبہ جناب، وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میری کیا مجال کہ آپ سے غلط بیانی کروں؟
वाकई मलक साहब, मैं भी कवारा हूँ। क्या शादो तुम्हारी बीवी नहीं है? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया। नहीं मलक साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मोज़ा फैज़ाबाद में शादो नामी सिर्फ एक ही औरत है जो फीका लोहार की बीवी है। उसके तो आधे दर्जन बच्चे हैं। शादो जैसी काली कलूटी टीबी ज़दा औरत मेरी बीवी कैसे हो सकती है? मैं तो ख्वाब में भी ऐसी भूतनी से शादी का तसव्वुर नहीं कर सकता। गामा गानी वाला मुझे मौज़ा फैज़ाबाद की वसने के वाहिद शादो के बारे में तफसील से आगाह कर रहा था और मेरा ध्यान उस शादो की तरफ चला गया था जो गुज़िश्ता शब बड़े पुरअसरार अंदाज में मेरे क्वार्टर में आई थी और मुझे अपने शौहर गामा गानी वाला के जुल्म सितम की कहानी सुनाकर और इस कहानी से मुझे मुतासिर करके रुखसत हो गई थी। वो शादो दराज कामत, हाथ पाँव की मजबूत भरे भरे जिस्म की मालिक एक गोरी चिटी औरत थी, जबकि गामा गानी वाला जिस शादो का नक्शा खींच रहा था वो हरगिज़ रात वाली शादो नहीं हो सकती थी। गामा जितने एतमाद से बात कर रहा था उससे यही जाहिर होता था कि वो दरोग से काम नहीं ले रहा था, क्योंकि इतना बड़ा झूठ बोलना मुमकिन नहीं था। पूरा गांव इस बात की गवाही दे सकता था कि शादो गामा गानी वाला की बीवी थी ही नहीं। इसका एक ही मतलब था कि रात मेरे क्वार्टर में मुझसे मुलाकात करने वाली औरत ने सरासर गलत बयानी से काम लिया था। इस सोच के साथ ही मेरा ख्याल रात वाली शादो के एक और झूठ की तरफ चला गया। उसने मुझसे क्वार्टर में मुलाकात करने पर इसलिए इसरार किया था कि उसके मुताबिक उस वक्त थाने में कांस्टेबल इश्तियाक मौजूद था, जो गामा का गहरा दोस्त था। थोड़ी देर पहले हवलदार कादिर बख्श मुझे बता चुका था कि इश्तियाक की रात की नहीं दिन की ड्यूटी थी और अभी सुबह ही थाने पहुंचा था। मलक साहब, आप अभी इस थाने में नए आए हैं ना, इसलिए हो सकता है कि किसी बदखा ने आपको मेरे खिलाफ करने के लिए कुछ उल्टा सीधा बता दिया हो। गामा गानी वाला ने रिसान भरे लहजे में कहा। आप पूरे पिंड में से किसी को भी बुलाकर पूछ लें, हर शख्स इस बात की गवाही देगा कि मेरी शादी अभी नहीं हुई, ना किसी शादों से ना किसी शादा से। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। खैर, मैं देख लूँगा इस मामले को भी। ये तो बताएं सरकार कि किस बंदे ने आपको मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की है? वो दिलचस्पी भरे लहजे में मुस्तफसिर हुआ। तुम इस चक्कर में नहीं पड़ो, मैंने रूखे लहजे में कहा। मैंने तुम्हारी बात का यकीन कर लिया, आप तो मुतमईन होकर जा सकते हो। बहुत शुक्रिया माई बाप, वो दोनों हाथ जोड़कर मुतशक्किराना अंदाज में बोला। अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बंदा हाजिर है। जब तुम्हारी खिदमत की मुझे ज़रूरत पेश आएगी तो मैं तुम्हें ज़रूर जहमत दूंगा, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फ़िलहाल तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। जियो का मलक साहब, वो हमतन गोश होते हुए गहरी संजीदगी से बोला। बस इस बात की कोशिश करो कि तुम्हारी ज़ात के हवाले से मुझे किसी किस्म की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैं अपने थाने की हुदूद में अमन व अमान का राज देखना चाहता हूँ। वो किसी फर्मा बरदार मुलाजिम की मानित सीने पर हाथ रखते हुए बोला। मेरी तरफ से बेफिक्र हो जाए। गामा के जाने के बाद मैंने हवलदार कादिर बख्श को अपने कमरे में बुला लिया। वो मेरे सामने बैठ चुका तो मैंने पूछा, कादिर बख्श, तुम गामा को कितने अरसे से जानते हो? जब से इस थाने में हूँ तब से जानता हूँ, उसने जवाब दिया। लगभग 5 साल से। फिर तो तुम्हें पक्का पता होगा कि गामा की शादी हो चुकी है या नहीं? मैंने गामा के बयान की तस्दीक की खातिर पूछ लिया। जी पक्का पता है, उसकी शादी नहीं हुई, वो बड़े वसूख से बोला। इस किस्म के गुंडों से कोई शादी नहीं करता और इस लाइन के लोग खुद भी शादी ब्याह और बच्चों के झंझट में नहीं पड़ते। लेकिन आप गामा की शादी के बारे में तहकीक क्यों कर रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? तुम पुलिस वाले हो, इसलिए अच्छी तरह जानते हो कि जब सब खैरियत होती है तो फिर तफ्तीश की ज़रूरत पेश नहीं आती। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। गुज़िश्ता रात से फैज़ाबाद में मामला काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। क्या हुआ मलक साहब? वो तशवीश भरे लहजे में मुस्तफसिर हुआ। मैंने कादिर बख्श को एतमाद में लेकर शादों से लेकर गामा गानी वाला और कांस्टेबल इश्तियाक तक की सारी कहानी उसके गोश गुजार कर दी। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर बोला, मलक साहब, फौरी तौर पर तो मैं यही कह सकता हूँ कि इस शादो नामी औरत ने आपसे सरासर गलत बयानी की है और गामा अपनी शादी के हवाले से जो भी बता रहा है वो 16 आने दुरुस्त है। मुझे भी यही लगता है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। जब कोई इंसान झूठ का सहारा लेता है तो उसके पेश नज़र 3 मकासिद या उनमें से कोई 1 या 2 मकासिद होते हैं। नंबर 1, वो द्रोह गोई का सहारा लेकर दूसरों की आंखों में धूल झोंकना चाहता है और इसी दौरान में वो अपनी किसी खुफिया मंसूबे पर अमल का इरादा रखता है। नंबर 2, वो कोई संगीन जुर्म कर चुका होता है और गलत बयानी से उस जुर्म की पर्दापोशी करता है। नंबर 3, वो अपने झूठ के जरिए कोई बड़ा फ़ायदा हासिल करना चाहता है या किसी को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है। हमें मालूम करना है कि शादों ने किस मकसद के हुसूल की खातिर ये शबीना ड्रामा रचाया और इससे भी पहले हमें ये पता चलाना होगा कि ये शादो है कौन। मलक साहब, एक बात तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस औरत का असल नाम शादो हरगिज़ नहीं होगा। उसने आपको गुमराह करने के लिए इस नाम का सहारा लिया और आपने झूठ के ज़ैल में जो 3 बड़ी वजूहात बयान की हैं, मुझे तो इनमें से पहली वाली दुरुस्त लगती है। शादो नामी वो औरत अपनी इस चाल से पुलिस को गुमराह करके अपनी किसी खतरनाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने वाली है। तुम बिल्कुल दुरुस्त सिमत में सोच रहे हो कादिर बख्श।
اور اس نے گاما گانی والا اور کانسٹیبل اشتیاق کی جانب ہماری توجہ کو مبذول کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ عین ممکن ہے وہ ہمیں ان دو کرداروں میں الجھا کر کسی خاص موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہو۔ جی ایسا ہی نظر آ رہا ہے، حوالدار نے گمبھیر انداز میں کہا۔ ہمیں شادو کو تلاش کرنے کے ساتھ ہی ان دو کرداروں کی بھی کڑی نگرانی کرنا ہوگی تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جب شادو نے گاما اور اشتیاق کا نام لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان دونوں کو اچھی طرح جانتی ہے۔ آئندہ 15 منٹ میں ہم نے تازہ ترین صورتحال سے نپٹنے کے لیے ایک جامع لائے عمل تیار کر لیا اور چند ضروری ہدایات کے بعد میں نے قادر بخش کو رخصت کر دیا۔ دوپہر کے بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے موجودہ صورتحال میں سنسنی بھر دی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا، ملک صاحب ادھر سے ایک جوان عورت کی لاش ملی ہے۔ ادھر کدھر سے؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہر کے پار کھیتوں میں سے جناب، اس نے جواب دیا۔ ابھی صدیق نامی ایک جوان شخص نے تھانے آ کر اس واقعے کی اطلاع دی ہے۔ میں نے صدیق نامی اس شخص کو اپنے پاس بلا لیا۔ صدیق کی عمر 20-22 سال رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ مذکورہ عورت کی لاش اسی کے کھیتوں میں سے ملی تھی۔ میں نے صدیق کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، قتل ہونے والی عورت کا نام کیا ہے؟ وہ گڑبڑا گیا۔ تھانے دار صاحب میں اس عورت کو نہیں جانتا۔ کیا اس کا تعلق موضع فیض آباد سے نہیں ہے؟ جی نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں کئی سالوں سے اس گاؤں میں رہ رہا ہوں، میں نے تو اسے کبھی آ نہیں دیکھا۔ اوہو ٹھیک ہے، تم باہر برآمدے میں جا کر بیٹھو، میں ابھی تمہارے ساتھ جائے وقوع پر چلتا ہوں۔ میں نے حوالدار قادر بخش کو ساتھ لیا اور نہر کا پل عبور کرنے کے بعد کھیتوں کے اس حصے میں پہنچ گیا جہاں اس عورت کی لاش پائی گئی تھی۔ موضع فیض آباد ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ یہ لگ بھگ 800 افراد کی آبادی کا ایک متوسط گاؤں تھا جس کے شمال میں 6 میل کے فاصلے پر ککر والی گاؤں تھا، جبکہ جنوب میں 4 میل کی دوری پر جمال پور گاؤں واقع تھا۔ فیض آباد کے پہلو میں شرقن غربن ایک نہر رواں دواں تھی۔ ہم تانگے میں بیٹھ کر جائے وقوع پر پہنچے تھے جو جنوبی سمت میں نہر کا پل عبور کرنے کے بعد سڑک سے کم و بیش 50 گز کے فاصلے پر کھیتوں کے اندر ایک مقام تھا۔ یہ کھیت نذیر گھومن نامی ایک شخص کے تھے جو بابا نذیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ صدیق اسی نذیر گھومن کا جوان بیٹا تھا۔ وہ ایک بھرپور جوان عورت کی لاش تھی۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر میری نظر گئی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے اس عورت کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اگلی لمحے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس عورت کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ وہ شادو تھی۔ گزشتہ رات جو میرے کوارٹر میں مجھ سے ملنے آئی تھی اور گاما گانی والا کو اپنا شوہر بتا کر مجھ سے اس کی شکایت کی تھی۔ جب اس کی فرمائش پر میں نے اسے پانی پلایا تھا تو میں اس کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور میں نے اس کی ناک میں سونے کی ایک لونگ دیکھی تھی۔ وہ لونگ اس لیے بھی مجھے یاد رہ گئی کہ اس کے سر کی گولائی کا پھیلاؤ کسی عام لونگ سے زیادہ تھا۔ وہ لونگ کم از کم 8 انچ گولائی کی مالک تھی۔ لونگ تو اس کے چہرے کی نمایاں شہد تھی ہی، علاوہ ازیں اس کا ناک نقشہ بھی میرے ذہن میں محفوظ رہ گیا تھا۔ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ یہ اس عورت کی لاش تھی جو پچھلی رات مجھ سے میرے کوارٹر میں ملاقات کرنے آئی تھی۔ اس کا نام شادو تھا یا نہیں، اس امر کا فیصلہ آنے والا وقت ہی کر سکتا تھا۔ میں اکڑوں بیٹھ کر شادو کی لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ شادو کو اسی مقام پر قتل کیا گیا تھا جہاں پر اس وقت اس کی لاش پڑی تھی۔ کسی تیز دھار آلے کی مدد سے اس کی گردن کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کٹی ہوئی شہ رگ سے خارج ہونے والا خون کھیتوں کی زمین میں جذب ہو چکا تھا اور جو خون اس کے لباس پر لگا تھا وہ ٹھنڈے موسم کی وجہ سے جم چکا تھا۔ اسے گزشتہ رات کسی بھی وقت موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ شادو کی لاش کا منظر رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک حسین اور پرکشش عورت تھی۔ موت کے بے رحم ہاتھوں کی ظالم گرفت نے اس کی ساری رعنائی اور تازگی کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ لاش کے تفصیلی معائنے کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور موقع پر موجود لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تم میں سے کوئی شخص اس عورت کو جانتا ہے؟ یہ تمام افراد میرے پہنچنے سے پہلے جائے وقوع پر موجود تھے۔ میرے سوال کے جواب میں ان کے چہروں پر ناشناسائی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ ان میں سے بعض نے سوالیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا بھی، لیکن پھر ان سب کی نفی میں ہلتی ہوئی گردنوں نے لاش کی شناخت سے واضح انکار کر دیا۔ میں نے ایک بندے کو گاؤں کی طرف دوڑایا تاکہ وہ مبینہ شادو کی لاش کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چادر لے آئے۔ اس کے بعد میں نے لوگوں سے استفسار کیا، یہ کھیت کس کی ملکیت ہے؟ پختہ عمر کا ایک شخص آگے بڑھا اور بولا، تھانے دار پتر، یہ میرے کھیت ہیں۔ تمہارا نام کیا چاچا؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نذیر گھومن میرا نام ہے جناب، اس نے بتایا، لیکن لوگ مجھے بابا نذیرہ کہتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی کی بات کا برا نہیں منایا۔ 60 سال کا ہو جانے کے بعد بھی میں اگر بابا نہیں کہلاؤں گا تو پھر کب کہلاؤں گا؟ مجھے یاد آ گیا بابا نذیرہ کا جوان بیٹا صدیق اسی واقعے کی اطلاع لے کر تھانے پہنچا تھا اور ہم اسی کے ہمراہ جائے وقوع تک آئے تھے۔ بابا نذیرہ کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ اس کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ وہ گندمی رنگت والا ایک صحت مند اور جفا کا شخص تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، بابا نذیرہ،
تمہیں اس لاش کے بارے میں کب پتہ چلا؟ میں اور میرا بیٹا صدیق آج صبح حسب معمول کھیتوں میں پہنچے اور مویشیوں کے لیے چارہ کاٹنے لگے۔ میں اپنی درانتی سے چارہ کاٹتے ہوئے کھیتوں میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اس عورت کی لاش پر میری نگاہ پڑی۔ میں نے اسی وقت ہاتھ کو روک دیا اور آواز دے کر صدیق کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے پاس پہنچا اور لاش کو دے کر پریشان ہو گیا۔ ہم تھوڑی دیر تک اس لاش کو دیکھتے اور سہمتے رہے۔ بابا نذیرہ نے شادو کی لاش پر ایک نگاہ ڈالی اور خوفزدہ انداز میں جھجھری لینے کے بعد اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہم نے پھر چیخو پکار کر کے آلے دوالے کے کھیتوں میں کام کرنے والوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب سب نے یہ مشورہ دیا کہ اس واقعے کی اطلاع فوراً تھانے دینا چاہیے تو میں نے صدیق کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ یہ ہے کل کہانی جناب۔ میں نے بابا نذیرہ کے علاوہ وہاں موجود دوسرے افراد سے بھی مختلف زاویوں سے پوچھ گچھ کی، لیکن شادو کے بارے میں اور اس کے قتل کے حوالے سے کوئی مفید بات معلوم نہ ہو سکی۔ شادو کی شناخت اور اس کے قتل کے محرک کا معاملہ لٹکا رہ گیا تھا۔ میں نے موقع کی ضروری کارروائی نپٹانے کے بعد شادو کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ گاما گانی والا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، ملک صاحب مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں کسی عورت کی لاش ملی ہے۔ پھر وہ شادو کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ کس کی لاش ہے؟ میری وقوع کی کارروائی کے دوران میں وہ جوان ایک بڑی سی چادر لے آیا تھا جسے میں نے گاؤں کی جانب روانہ کیا تھا۔ میں نے شادو کی لاش کو اسی چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ گاما کے استفسار پر میں نے لاش کے چہرے پر سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا، یہ شادو کی لاش ہے، تم تو اسے اچھی طرح جانتے ہوگے۔ اوہو، گاما ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب میں نے صبح بھی آپ کو بتایا تھا اور اب بھی یہی کہوں گا کہ میں اس عورت کو نہیں جانتا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے متفکر نظر سے مبینہ شادو کی لاش کی طرف دیکھا اور الجھن زدہ لہجے میں بولا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ مجھے اس عورت سے نتھی کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، اور وہ بھی ایک بیوی کی حیثیت سے۔ میں نے چادر کھینچ کر شادو کی لاش کو دوبارہ ڈھانپ دیا اور گاما کو ایک طرف لے جا کر نہایت ہی مختصر الفاظ میں گزشتہ رات شادو سے ہونے والی اپنی ملاقات کے بارے میں اسے بتا دیا۔ آخر میں نے کہا، اب تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ میں صبح تم سے شادو کے بارے میں کیوں پوچھ تاچھ کر رہا تھا۔ جی سب سمجھ گیا، لیکن یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی کہ اس عورت نے میرا نام کیوں استعمال کیا۔ اس نے صرف تمہارا نام ہی استعمال نہیں کیا بلکہ میرے عملے کے کانسٹیبل اشتیاق کا ذکر بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ تمہارا اشتیاق کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے۔ گٹھ جوڑ تو نہیں جناب، بس سلام دعا کہہ لیں۔ وہ کھسیانہ سا ہوتے ہوئے بولا، میں کبھی کبھار تنوری صاحب سے ملنے تھانے چلا جایا کرتا تھا تو اشتیاق سے بھی گپ شپ ہو جاتی تھی، بس اتنی سی بات ہے۔ بات جتنی سی بھی ہے، لیکن اگر اس عورت نے تم دونوں کا نام استعمال کیا ہے تو اس کے اس عمل کے پیچھے کوئی گہرا مقصد ضرور چھپا ہوا ہے۔ کیسے مقصد جناب علی؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ بہت جلد سا پتہ چل جائے گا، میں نے زبانی انداز میں کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں نے وقوع کی ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد مبینہ شادو کی گردن کٹی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں واپس تھانے آ گیا۔ گزشتہ رات میرے کوارٹر میں شادو کی آمد کے بعد جس پراسرار کہانی کا آغاز ہوا تھا، اب یہی کہانی خاصی سنسنی خیز موڑ پر آ گئی تھی۔ میں نے اس پیچ در پیچ الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کے لیے کھوجی اور حوالدار قادر بخش کی مدد سے کھوجی دین محمد عرف بابا دینو کو اپنے پاس بلا لیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ مبینہ شادو کہاں سے چلتے ہوئے میرے کوارٹر تک پہنچی تھی اور پھر میرے کوارٹر سے رخصت ہونے کے بعد اس نے کدھر کا رخ کیا تھا، تو میرے لیے اس کی آمد اور جامد کا مقصد جاننا آسان ہو جاتا۔ اس کے اس پراسرار سفر کا اختتام تو میری نظر میں تھا، یعنی چائے وقوع۔ کھوجی بابا دینو کی عمر لگ بھگ 65 سال رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک دبلا پتلا سا شخص تھا۔ اس کی تجربے کار آنکھوں میں بلا کی چمک پائی جاتی تھی۔ وہ ایک جہاں دیدہ اور سرد و گرم چشیدہ کھوجی تھا۔ میں نے اسے صورتحال سے تفصیلاً آگاہ کیا۔ اس نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر بولا، میں سمجھتا ہوں فوری طور پر 2 جگہ کا کھرا اٹھانا بہت ضروری ہے۔ کون سے 2 مقامات دینو بابا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نمبر 1 آپ کا کوارٹر، نمبر 2 جائے وقوع۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، پھر خود ہی وضاحت بھی کر دی۔ شادو آپ سے ملاقات کرنے آپ کے کوارٹر پر آئی تھی اور ملنے کے بعد واپس چلی گئی تھی، اور اگر اس کے قدموں کے نشانات کا تعاقب کیا جائے تو پتہ چلا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور کہاں گئی تھی۔ اسی طرح اگر جائے وقوع سے کھرا اٹھایا جائے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ قاتل اور مقتولہ کس سمت سے چلتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے اور مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد قاتل نے کدھر کا رخ کیا تھا۔ ملک صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں دینو بابا، تم بالکل درست سمت میں سوچ رہے ہو۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ بس اب تم اپنا کام شروع کر دو، مگر ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ کام نہایت ہوشیاری اور رازداری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور رازداری والے معاملے کی تو آپ فکر ہی نہ کریں جناب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ اللہ کے حکم سے آج تک کسی تھانہ انچارج کو میرے کام سے شکایت نہیں ہوئی۔ آپ کے ساتھ کام کرنے کا یہ پہلا موقع ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی نہیں ہوگی۔ میں نے بابا دینو کو ساتھ لیا اور تھانے کے قریبی حصے میں واقع اپنے کوارٹر تک لے گیا
میرے کوارٹر کے پچھلے حصے میں ایک بڑا سا کھلا گراؤنڈ تھا جہاں شام سے پہلے گاؤں کے بچے اور جوان فٹ بال اور دوسرے کھیل کھیلا کرتے تھے۔ گراؤنڈ کے آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ دینو نے میرے کوارٹر کے داہری دروازے سے اپنے کام کا آغاز کیا اور 15-20 منٹ تک بڑے ماہرانہ انداز میں زمین کا معائنہ کرنے کے بعد اس نے مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، آپ کے کوارٹر تک آنے اور جانے والے بہت سے قدموں کے آثار موجود ہیں، جن میں صرف ایک عورت کے قدموں کے کھرے کو میں الگ شناخت کر سکتا ہوں۔ غالب امکان یہی ہے کہ آپ نے جس عورت کا ذکر کیا ہے یہ اسی کے قدموں کا کھرا ہے۔ بابا دینو کے سنسنی خیز انکشافات کے جواب میں میں نے پوچھا، اب ذرا اس کھرے کی آمد و جامد کا بھی پتہ چلا؟ جی میں پتہ چلا چکا ہوں، وہ زیر علم مسکراتے ہوئے بولا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب، میرے علم و تجربے کے مطابق وہ مقتولہ عورت کھیل کے میدان والی سندھ سے آپ کے کوارٹر تک آئی تھی اور آپ سے ملاقات کرنے کے بعد واپس اسی میدان کی طرف چلی گئی تھی۔ میں نے وسیع اور ریز گراؤنڈ میں دور تک نگاہ دوڑانے کے بعد استفسار کیا، بابا تمہیں یہ کھرا نکالنا ہے کہ وہ میدان کے پیچھے کہاں سے آئی تھی اور مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد اس میدان کے اس پار کہاں غائب ہو گئی؟ میں اس کے لیے تھوڑا ٹائم لوں گا، وہ مدبرانہ انداز میں سر کو اس باتیں جنبش دیتے ہوئے بولا۔ انشاءاللہ شام سے پہلے میں آپ کو مکمل رپورٹ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے بابا، تم اپنے ہنر کو آزماؤ اور میں اپنے کمرے میں جا کر روزمرہ کے کام نپٹاتا ہوں۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اب تم سے شام ہی میں ملاقات ہوگی۔ میں اس کے بعد اپنے کمرے میں آ کر شادو مرڈر کیس کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے جائے وقوع کا بغور جائزہ لیا تھا اور دور دور تک معائنہ کیا تھا، لیکن آلہ قتل مجھے کہیں نہیں مل سکا تھا۔ شادو کے کٹے ہوئے گلے کو دیکھ کر یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی تھی کہ شادو کو کسی تیز دھار چھری یا خنجر سے گردن کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ آلہ قتل کے حوالے سے میرا ذہن ادھیڑ بن کا شکار تھا کہ میں اپنے کمرے کے دروازے پر کانسٹیبل اشتیاق کی صورت دیکھی۔ میری اس پر نگاہ پڑی تو وہ بڑے احترام کے ساتھ کراری آواز میں بولا، ملک صاحب کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جب سے میں اس تھانے میں آیا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ اشتیاق براہ راست یوں مجھ سے مخاطب ہو رہا تھا۔ میرے ریکارڈ میں اس کی رپورٹ اچھی نہیں تھی۔ میں نے فوری خیال کے تحت کہہ دیا، بھائی یہ تمہارا اپنا تھانہ ہے، آؤ آؤ۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑے ادب سے بولا، ملک صاحب آپ نے کہا یہ تھانہ میرا بھی ہے۔ وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں میں نے یہی کہا ہے، کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا؟ بات یقین کی نہیں ملک صاحب، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، پھر کیا بات ہے؟ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ، وہ شکایتی لہجے میں بولا، تمہارا یہ احساس کس وجہ سے ہے؟ آپ جب سے اس تھانے میں تعینات ہوئے ہیں سب کو کوئی نہ کوئی کام بتا رہے ہیں۔ وہ اپنی شکایت کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن مجھے آپ نے کوئی ذمہ داری نہیں سونپی، لگتا ہے آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں۔ آخری جملہ اس نے کچھ ایسے انداز میں ادا کیا تھا کہ میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ وہ اپنی اداکاری سے میری ہمدردیاں سمیٹ کر مجھے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی دلجوئی کی خاطر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ایسی کوئی بات نہیں اشتیاق، کسی بھی تھانے میں تھانہ انچارج کی حیثیت باپ ایسی ہوتی ہے اور وہاں کا عملہ اس کی اولادوں کے مانند۔ میں اپنے عمل میں کسی ایک اہلکار کو کسی دوسرے اہلکار پر فوقیت دیتے وقت صرف ایک بات کا خیال رکھتا ہوں اور وہ ہے کارکردگی، لیکن کسی اہلکار کی کارکردگی تو اس وقت سامنے آئے گی نا جب اس سے کوئی کام لیا جائے گا۔ اس نے شکایت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک فوری خیال کے تحت کہا، تمہاری کارکردگی کو چیک کرنے کے لیے کام ہے میرے پاس۔ وہ منتظر نگاہ سے مجھے تکنے لگا۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ اشتیاق سابق تھانہ انچارج شفیق تانولی کے ہاتھوں کا کھلونا رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اب بھی تانولی کے رابطے میں نہ ہو۔ شفیق تانولی کو اس تھانے سے ہٹایا اس لیے گیا تھا کہ اس کے خلاف بدعنوانی کی متعدد شکایات افسران بالا تک پہنچی ہوئی تھیں اور مجھے اس تھانے میں تعینات کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ مجھے یہاں کے معاملات کو درست کرنا تھا۔ میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ اگر کسی علاقے میں جرائم کا اوسط کم کرنا ہو یا وہاں سے جرائم کا خاتمہ کرنا ہو تو اس علاقے کا نظم و نسق جرائم پیشہ افراد کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ یہ کہاوت یا مثال بظاہر بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن میں نے اس کے ہاتھ سے مثبت نتائج برآمد ہوتے دیکھے ہیں۔ اسی کہاوت کی روشنی میں نے کانسٹیبل اشتیاق سے کہا، اشتیاق تم اچھی طرح جانتے ہو سابق تھانہ انچارج کو کن وجوہات کی بنا پر یہاں سے ہٹایا گیا۔ ابھی یہاں جو نامعلوم عورت کا پراسرار قتل ہوا ہے، اس سلسلے میں میرا شک تنولی پر جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے مجھے الجھانے اور پریشان کرنے کے لیے اس علاقے میں قتل کی یہ واردات کرائی ہو۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بات ختم کرتے ہی میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے عجیب سی چمک دکھائی دی۔ ان لمحات میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ چمک میری بات کی تائید میں تھی یا تردید میں۔ ملک صاحب، کانسٹیبل اشتیاق نے جزبز ہوتے ہوئے کہا، اس بارے میں بھلا میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ کہو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔
لہٰذا آج سے بلکہ ابھی سے میں یہ پروجیکٹ تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا جناب؟ اس نے پوچھا۔ تم اپنے تمام ذرائع استعمال کرو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اور نہایت ہی رازداری کے ساتھ یہ پتہ چلانے کی کوشش کرو کہ شفیق تنولی آج کل کن سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ اس مشن کے لیے اگر تمہیں فیض آباد سے باہر بھی جانا پڑے تو میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ اس مشن کے دوران میں اگر تمہیں نامعلوم مقتولہ عورت کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم ہو تو فوراً مجھے رپورٹ کرنا۔ کیا تم یہ کام کر لو گے؟ آخری جملہ میں نے چیلنج کرنے والے انداز میں ادا کیا تھا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولا، کیوں نہیں جناب، انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، اور ایک بات کا خیال رہے کہ میں نے تمہارے ذمہ جو کام لگایا ہے اس کی کسی کو بھنک نہیں پڑنا چاہیے، تھانے کے عملے کو بھی نہیں۔ یہ راز صرف ہم دونوں کے بیچ رہے گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے ضروری ہدایت دینے کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حوالدار قادر بخش اسپتال سے واپس آ گیا۔ ہمارے درمیان کھوجی بابا دینو کے حوالے سے چند منٹ کی بات چیت ہوتی رہی۔ پھر میں نے اسے اشتیاق کے بارے میں بتایا۔ یہ آپ نے بڑی سیاسی چال چلی ملک صاحب، اسے تعائشی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تو جو چال چلنا تھی وہ چل دی، میں نے معتدل لہجے میں کہا، اس سے آگے تمہارا کام شروع ہوتا ہے۔ جی ملک صاحب، وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ اس وقت ہمارے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ نامعلوم عورت کے قتل کے معمے کو حل کرنا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، گزشتہ رات سے اب تک جو پر اسرار اور سنسنی خیز حالات پیش آئے ہیں ان میں 3 کردار بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 گاما گانی والا، نمبر 2 مبینہ مقتولہ شادو، نمبر 3 کانسٹیبل اشتیاق۔ شادو تو موت کے منہ میں جا چکی۔ اگر ہم گاما گانی والا اور اشتیاق پر کڑی نگرانی رکھیں تو اس قتل کا کوئی سرا ہمارے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے خیال کی تائید کرتا ہوں ملک صاحب، اور آپ نے اشتیاق کو جو کام سونپا ہے اس کے بعد تو یہ نگرانی اور بھی ضروری ہو گئی ہے۔ اس نگرانی کا بندوبست تم کرو گے، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، اور یہ کام سادہ لباس افراد سے اس طرح لینا ہے کہ گاما یا اشتیاق کو ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، میں آج ہی یہ بندوبست کر دوں گا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں ان دونوں کی نگرانی ایسے سادہ لباس افراد سے کراؤں گا جن کو یہ پہچانتے بھی نہ ہوں۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ شام میں کھوجی بابا میرے پاس آ گیا۔ میرے استفسار پر اس نے جو رپورٹ پیش کی وہ خاصی سنسنی خیز اور انکشاف انگیز تھی۔ جیسا کہ پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ مبینہ شادو گزشتہ رات میرے سرکاری کوارٹر کے عقب میں واقع کھیل کے میدان کی طرف سے آئی تھی اور پھر اسی سمت واپس چلی گئی تھی۔ اس کے بعد کی رپورٹ بابا دینو کی زبانی کچھ اس طرح تھی۔ ملک صاحب، شادو نامی وہ نامعلوم عورت کھیل کے کچے میدان کے اندر سے چلتے ہوئے آپ کے کوارٹر تک پہنچی تھی۔ اگر وہ واپسی میں بھی میدان کے اندر ہی سے گزرتی تو پھر اس کا کھرا پکڑنا میرے لیے مشکل ہو جاتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میدان میں درجنوں جوان فٹ بال کھیلتے ہیں۔ ان کے قدموں کے نشانات میں سے کسی خاص شخص کے کھرے کا تعقب کرنا تقریباً ناممکن کام ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ واپسی میں اس عورت نے میدان کا رخ نہیں کیا، بلکہ میدان کے کنارے کنارے چلتے ہوئے وہ گاؤں کے آخری حصے میں پہنچی تھی۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں گاما گانی والا کا گھر واقع ہے۔ کیا؟ میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا اور میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ حیران نہ ہو ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ابھی تو انکشافات کا آغاز ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کے بعد کا کھرا کیا بتاتا ہے؟ میں چونکہ نہیں جانتا تھا اس لیے فوراً کہہ دیا، نہیں۔ گاما گانی والا کے گھر کے سامنے پہنچ کر اس عورت کا کھرا غائب ہو جاتا ہے۔ بابا دینو نے سرسراتی ہوئی آواز میں بتایا، یہاں میرے علم اور تجربے نے ایک دلچسپ کھرا پکڑا ہے جناب، جو سیدھا جائے وقوع تک جاتا ہے۔ اوہو، کون سا دلچسپ کھرا؟ ایک گھوڑے کا کھرا جس پر کوئی قوی جثہ شخص سوار تھا، بابا دینو وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ گھوڑے کے سموں کے نشانات کا دباؤ بتاتا ہے کہ اس گھوڑ سوار کا وزن لگ بھگ 3 من ہوگا۔ تمہارا مطلب ہے 120 سیر؟ واضح رہے کہ پرانے اوزان کے پیمانے کے مطابق 40 سیر کا 1 من ہوا کرتا تھا۔ آج کل سیر کی جگہ کلوگرام نے لے لی ہے۔ میرے سوال کے جواب میں دینو نے بتایا، جی میرا یہی مطلب ہے، جہاں پر شادو کے قدموں کے نشانات غائب ہو جاتے ہیں وہیں سے اس گھوڑے کا سفر شروع ہے، لہٰذا میں اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ شادو اس گھوڑے پر سوار ہو کر گئی تھی۔ ناممکن، میں نے نفی میں گردن ہلائی۔ شادو پچھلی رات کم از کم آدھا گھنٹہ میری آنکھوں کے سامنے رہی تھی، میں نہیں مان سکتا کہ اس کا وزن 3 من ہوگا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 1.25 من کی ہوگی، یعنی 50 سیر کی۔ میں نے یہ کب کہا کہ شادو کا وزن 3 من ہے؟ دینو زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، اگر ایسا ہوتا تو اس کا کھرا مجھے یہ بات ضرور بتا دیتا۔ پھر تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے دینو بابا کی طرف دیکھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گھوڑے پر پہلے سے کوئی 1.25 من یعنی 70 سیر وزن کا کوئی بندہ سوار ہو، وہ ڈرامائی انداز میں بولا، اور شادو اس بندے کے پیچھے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی ہو۔
اس امر کی تصدیق جائے وقوع پر پہنچ کر ہو جاتی ہے۔ جب دینو نے کسی مرد گھڑ سوار کا ذکر کیا تو میرا دھیان گاما گانی والا کی طرف چلا گیا۔ میں آج صبح سے ملاقات کر چکا تھا، لیکن اس کا وزن کسی بھی طور 2.5 من سے کم نہیں تھا، اور ہو سکتا ہے 3.25 من ہی ہو۔ بہرحال میں نے دینو سے پوچھا، جائے وقوع کے بارے میں تم کیا بتا رہے تھے؟ گاما گانی والا کے گھر کے سامنے سے جو گھوڑا چلا، اس نے گاؤں کے باہر نہر کے کنارے چلتے ہوئے پل تک سفر کیا، پھر وہ پل کو عبور کر کے جنوبی سمت بڑھ گیا۔ دینو اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے بولا، میں نے گھوڑے کے کھرے کا تعاقب جاری رکھا اور اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سڑک سے 50 گز اندر کھیتوں میں آپ کو شادو کی لاش ملی ہے۔ نیم پختہ سڑک کے کنارے شادو اور ایک مرد کا کھرا ملا ہے ملک صاحب۔ گھوڑے کو سڑک کے کنارے چھوڑ کر یہ دونوں کھیت کے اندر گھس جاتے ہیں۔ واپسی میں صرف مرد کے پاؤں کے نشانات ملتے ہیں جو چلتے ہوئے گھوڑے تک پہنچتا ہے اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر جمال پور کی سمت روانہ ہو جاتا ہے۔ اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس گھڑ سوار نے مبینہ شادو کو کھیتوں کے اندر لے جا کر قتل کیا اور پھر جمال پور کی طرف بڑھ گیا۔ جی بالکل، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، میں بھی یہی سمجھ پایا ہوں۔ لیکن وہ شخص ہے کون اور اس نے شادو کو قتل کیوں کیا؟ یہ پتہ چلانا تو آپ کا کام ہے ملک صاحب۔ ٹھیک ہے، میں پتہ چلا لوں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ تو مجھے گھڑ سوار کے کھرے کے حوالے سے مزید بتاؤ۔ میں نے اندھیرا ہونے تک جتنا کام کیا ہے اس کی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ وہ عاجزی سے بولا، اندھیرے میں کھرا نکالنا میرے بس کی بات نہیں۔ ویسے میں نے جمال پور کی طرف جانے والے راستے پر ایک جگہ خاص نشانی لگا دی ہے، کل صبح انشاءاللہ میں وہیں سے اپنے کام کا آغاز کروں گا۔ جمال پور فیض آباد سے 4 میل کی دوری پر ہے۔ میں کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے اس گھڑ سوار کی منزل کا سراغ لگا لوں گا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ گھڑ سوار سیدھا جمال پور ہی گیا ہو، میں نے ایک امکان کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، یہ ضروری نہیں ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ جہاں بھی جائے گا مجھ سے بچ نہیں پائے گا۔ ٹھیک ہے بابا، تم کل صبح ہی اپنے کام سے لگ جاؤ، میں نے کہا، آگے جو اللہ کو منظور۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا تو میں نے حوالدار قادر بخش کو ایک بار پھر اپنے پاس بلا لیا۔ سب سے پہلے میں نے اسے بابا دینو کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ اس نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور پھر کہا، ملک صاحب، ان حالات میں تو گاما کی نگرانی اور بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ کام تو تم کرا رہے ہو نا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جی بالکل، میں نے ایک سادہ لباس بندے کو اس کی کڑی نگرانی پر مامور کر دیا تھا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں مزید چند منٹ تک شادو مرڈر کیس کے حوالے سے حوالدار قادر بخش کے ساتھ تبادلہ خیال کرتا رہا، پھر تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ وہ فائلیں ابھی میرے پاس ہی تھی، میں تھانے سے اٹھا کر اپنے کوارٹر لے آیا تھا تاکہ رات کو تسلی سے میں ان کا مطالعہ کر سکوں۔ یہ کل 5 فائلیں تھیں جن کے اندر نہایت ہی اہم کیسوں کی تفصیلات درج تھیں۔ یہ کیس اس تھانے کی حدود میں ہونے والے سنگین جرائم سے متعلق تھے۔ میں گزشتہ رات ان فائلوں کو خاطر خواہ دیکھ نہیں سکا تھا کیونکہ ابھی مجھے ان کا مطالعہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا کہ شادو اپنی کہانی سنانے آ گئی تھی۔ بہرحال آج کی رات مجھے ان 5 فائلوں کا لازمی مطالعہ کر ڈالنا تھا۔ میں نے حسب معمول رات کا کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز ادا کی اور فائلوں کو لے کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ کل 5 فائلیں تھیں، مگر اس وقت مجھے 4 نظر آ رہی تھیں۔ اس میں میری نظر کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تھی ہی 4، جبکہ گزشتہ رات میں باقاعدہ گن کر انہیں کوارٹر میں لایا تھا۔ خیر، اس خیال کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے مجھ سے گننے میں غلطی ہو گئی اور میں تھانے سے 4 فائلیں ہی لے کر آیا ہوں، میں ان فائلوں کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ کل صبح تھانے جا کر الماری میں فائلوں کو چیک کیا جا سکتا تھا۔ جب میں نے اس تھانے کا چارج لیا تھا تو تمام اہم فائلوں کو گن کر میں نے ایک فہرست تیار کر لی تھی۔ اس فہرست میں ہر فائل کے نام کے آگے اس میں موجود کیسوں کا حوالہ بھی درج تھا۔ یہ تمام اہم فائلیں میرے کمرے میں رکھی ایک آہنی الماری کے اندر محفوظ رہتی تھیں، جس کی چابی صرف اور صرف میرے پاس ہوتی تھی۔ اگر وہ 5ویں فائل میں اپنے کوارٹر پر نہیں لایا تھا تو یقیناً اس وقت وہ آہنی الماری کے اندر موجود ہوگی اور مذکورہ فہرست میں باقاعدہ اس کا اندراج بھی ہوگا۔ رات 11 بجے کے قریب میں نے فائلوں کو سمیٹ کر ایک طرف رکھا اور جیسے ہی سونے کے لیے بستر کی جانب بڑھا، کوارٹر کے دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں شادو کا نام چمکا، اس کے ساتھ ہی اس کا سراپا میری یادداشت میں تازہ ہو گیا۔ میری یادداشت میں شادو کے 2 سراپے محفوظ تھے۔ ایک سراپا وہ جب میں نے اپنے کوارٹر میں اسے دیکھا تھا، اور دوسرا سراپا وہ جب میں نے اسے بابا نذیرہ کے کھیتوں میں کٹی ہوئی گردن کے ساتھ لاش کی صورت میں دیکھا تھا۔ لیکن ظاہر ہے موت کی آغوش میں گہری نیند سونے والی شادو دوبارہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک نہیں دے سکتی تھی۔ یہ میرے تھانے کے عملے میں سے کوئی ہو سکتا تھا۔ میں نے کوارٹر کا سین عبور کرنے کے بعد دروازہ کھول دیا اور حوالدار قادر بخش کی صورت دیکھ کر پوچھا، خیریت تو ہے نا قادر بخش؟ بہت معذرت چاہتا ہوں ملک صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، آدھی رات میں آپ کو بے آرام کر رہا ہوں، بس بات ہی کچھ ایسی تھی کہ سوچا آپ کے علم میں لے آؤں۔ اندر آ جاؤ، میں نے اس کے لیے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا۔
यहाँ ठंडे ठार मौसम में खड़े होकर बात करोगे तो बर्फ़ की तरह जम कर रह जाओगे। वो मेरे क्वार्टर के अंदर आ गया। फिर जब वो क्वार्टर के इकलौते कमरे में पहुंचकर बैठ चुका तो मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, आप बताओ कौन सी बात तुम्हें इस वक्त मेरे पास ले आई है? मेरे सादा लिबास मुक्बा ने थोड़ी देर पहले मुझे इतला दी है कि इश्तियाक आज जमालपुर की तरफ गया है, हवलदार ने बताया। ओहो, मैंने गहरी सांस खारिज की और पूछा, इश्तियाक की तो दिन की ड्यूटी है, क्या उसने आज ऐसी कोई बात की कि कल वो थाने नहीं आएगा? आज इश्तियाक से मेरी भी अच्छी खासी बात हुई थी, जिसमें मैंने उसे साबिक थाना इंचार्ज शफीक तानोली का खोज लगाने का काम सौंपा था, कादिर बख्श ने मेरे सवाल के जवाब में बताया। नहीं मलक साहब, उसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है वो सुबह से पहले वापस आ जाएगा, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर पूछा, इस वक्त आधी रात का अमल है, क्या तुमने अपने मुखबर से ये मालूम करने की कोशिश की कि इश्तियाक जमालपुर से वापस आ गया या नहीं? जी, मैंने पूछा था उस बंदे से, हवलदार ने इस बात में जवाब दिया। उसके मुताबिक इश्तियाक अभी तक फैज़ाबाद की हदूद में दाखिल नहीं हुआ। इसका मतलब है उसकी वापसी अब सुबह ही होगी, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। फिर एक फौरी ख्याल के तहत पूछ लिया, किसी भी तरह अपने उस बंदे से या किसी भी और शख्स से काम करवा सकते हो? जी, आप हुक्म करें मलक साहब, वो बड़े दब से बोला। तुमने मुझे बताया था कि इश्तियाक की रिहाइश भी इधर फैज़ाबाद ही में है, मैंने कहा। तुम उसके घर वालों से किसी तरह मालूम करवाने की कोशिश करो कि इश्तियाक कहाँ गया है और कब वापस आएगा। ये काम हो जाएगा, मगर इसके लिए सुबह का इंतज़ार करना होगा, हवलदार ने मुतदल लहजे में कहा। रात के इस पहर पूरा फैज़ाबाद गहरी नींद के मज़े ले रहा। वैसे मैंने जिस आदमी को इश्तियाक की निगरानी पर मामूर कर रखा है, उसे मैं आपके कहने से पहले ही ये हिदायत कर चुका हूँ, वो सुबह मुझे इस हवाले से रिपोर्ट दे देगा। शाबाश, मैंने तौसीफ़ी नज़र से उसकी तरफ देखा। काश पुलिस के महकमे से वाबस्ता हर शख्स इतना ही फर्शनास हो जाए। आमीन, बेसख्ता उसके मुँह से निकला। मैंने पूछा, और गामा गानी वाला का क्या हाल है? वो गांव के अंदर ही मौजूद है, हवलदार ने बताया, और अमनो अमान ही से है। अमनो अमान से तो उसे होना ही चाहिए, सुबह मैंने अच्छी तरह उसके कान खींचे थे, मैंने कहा। फिर इस्तिफसार किया, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट है जिससे पता चले कि आज गामा गानी वाला और इश्तियाक में कोई मुलाकात हुई हो? जी बिल्कुल नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। अगर वो एक लम्हे के लिए भी आपस में मिले होते तो मेरे मुखबर फ़ौरन मुझे इतला करते। नामालूम औरत शादों की शनाख्त के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई? मैंने पूछा। कोई ऐसा आदमी या ताल्लुक़ तुम्हारे राब्ते में आया जिसकी उंगली पकड़कर हम मकतूला की शनाख्त और कातिल के मकासद तक पहुंच सकें? नहीं जनाब, वो मायूसी से गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन मेरे जहन में एक तजवीज़ है। हाँ हाँ कहो, मैंने जल्दी से कहा। क्या तजवीज़ है तुम्हारे जहन में? बाबा दीनों ने शादो के खुरे की जो रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक शादो किसी मर्द के साथ गामा गानी वाला के दरवाजे के सामने से घोड़े पर सवार होकर चाय वकुआ की तरफ गई थी। कादिर बख्श ने गहरी संजीदगी से कहा, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि शादो के साथ दूसरा घोड़ा सवार गामा गानी वाला था, तो फिर मेरी नज़र में गामा का ट्रायल ज़रूरी हो जाता है। कम से कम उससे ये तो पूछा ही जा सकता है कि वो गुज़िश्ता रात के उस हिस्से में कहाँ था जब शादो आपके क्वार्टर में मौजूद थी, और जिस वक्त शादो को मौत के घाट उतारा गया उन लम्हात में वो किधर था। बहुत उम्दा तजवीज़ है कादिर बख्श, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा। ठीक है, तुम सुबह गामा गानी वाले को इधर बुला लो थाने में, उसका इंटरव्यू भी कर लेते हैं। उसने इस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा किया। मैं कादिर बख्श को रुखसत करने के बाद गर्म लिहाफ में घुस गया। जब मैं नींद की वादी में उतर रहा था तो मेरे ज़हन में सिर्फ एक ही नाम था, और वो नाम था जमालपुर। खोजी बाबा दीनू ने शादो के मुतवक्को कातिल का कुरा जहाँ तक उठाया था, उसके मुताबिक वो घुड़सवार शादो को कत्ल करने के बाद जमालपुर की तरफ गया था, और अभी थोड़ी देर पहले हवलदार ने भी मुझे ये इतला दी थी कि कांस्टेबल इश्तियाक ने जमालपुर का रुख किया था। यहाँ पर यह सवाल सर उठाता था कि ये महज इतफाक था या इश्तियाक और कातिल के बीच कोई संबंध मौजूद था। ये खासा खतरनाक सवाल था। अगली सुबह बहुत धुआंधार साबित हुई। रात के आखिरी पहर अचानक बारिश शुरू हो गई थी। मौसम पहले सख्त सर्द हो रहा था। इस बारिश ने मौसम की शिद्दत में बेपनाह इजाफा कर दिया था। मौसम की ज़्यादती तो अपनी जगह, लेकिन इस नगाहानी बारिश ने बाबा दीनू की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। उस तजर्बेकार बुढ़े ने कल शाम तक पेशेवराना मेहनत के नतीजे में कानून की जो मदद की थी, वो एक मकाम पर आकर रुक गई थी। गुज़िश्ता रात 3-4 घंटे मुसलसल होने वाली बारिश ने कच्ची और पकी ज़मीन के सीने को अच्छी तरह धो डाला था कि अब वहाँ से किसी का भी खुरा नहीं उठाया जा सकता था। गोया कातिल के ताक़ुब के सिलसिले में मेरी तफ्तीश की गाड़ी चाय वकुआ से चंद कदम के फासले पर नीम पुख्ता सड़क के किनारे रुक गई थी। मैं ये तो जान गया था कि घुड़सवार कातिल जमालपुर की तरफ गया था, लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल था कि वह जमालपुर पहुंचा भी था या रास्ते में ही किसी और सिमत निकल गया था। दोपहर से थोड़ी देर पहले पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट के मुताबिक शादो की मौत गुज़िश्ता रात 9 और 10 बजे के दरमियान वाक़या हुई थी, और उसे किसी तेज़ धार खंजर की मदद से गर्दन काट कर मौत के घाट उतारा गया था।
पोस्ट मार्टम रिपोर्ट ने मेरे इस अंदाजे की भी तस्दीक की थी कि कातिल शादो के काबिल भरोसा शख्स था वरना वो इतनी रात को यूं राजी खुशी उसके साथ खेतों के बीच न चली जाती। एक बात ज़हन में रहे कि मैं इस खूबसूरत मकतूला औरत का जिक्र करते हुए बार बार उसका नाम शादो ले रहा हूँ। मैं नहीं जानता उसका असल नाम क्या था और जब तक मुझे मालूम नहीं होता मैं उसे शादो ही कहूँगा। दोपहर के वक्त हवलदार गामा गानी वाला को पकड़कर थाने ले आया और हवालात में बंद कर दिया। फिर मेरे पास आकर उसने बताया कि वो गामा को पूछताछ के लिए लेकर आया है। आज सुबह थाने आते ही मुझे ये तो मालूम हो गया था कि कांस्टेबल इश्तियाक ड्यूटी पर नहीं आया, लेकिन इस हवाले से उसके हवाले से मुझे हवलदार से तफसीली बात करने का मौका नहीं मिला था। लिहाजा मैंने कहा, कादिर बख्श, तुमने गामा को हवालात में बंद कर दिया तो इससे मैं बाद में बात करूँगा। पहले मुझे इश्तियाक के बारे में बताओ। जैसा कि आप जानते हैं, इश्तियाक आज ड्यूटी पर हाजिर नहीं है, हवलदार ने बताया, और मेरी इतलात के मुताबिक वो अब कल ही ड्यूटी पर आएगा। तुम्हारी इन इतलात की तफसील क्या है? उसके घर से क्या रिपोर्ट आई है? उसके घर की रिपोर्ट मेरे मुखबर की फ्राहम करदा इतलात से लगा नहीं खाती मलिक साहब, वो गंभीर अंदाज में बोला। वो अपने घर में ये बताकर गया है कि वो अपनी चाची से मिलने किकर वाली जा रहा है, जबकि मेरे मुखबर के मुताबिक वो जमालपुर गया है। और आप जानते हैं कि किकर वाली और जमालपुर नामी ये दोनों गाँव एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में वाक़ हैं। इश्तियाक के घर वाले उसकी वापसी के बारे में क्या बताते हैं? उन्होंने यही बताया कि वो आज किसी वक्त फैज़ाबाद वापस आ जाएगा और कल सुबह ड्यूटी पर आएगा, हवलदार ने बताया। उधर किकर वाली में इश्तियाक की चाची मकसूदा रहती है, जिसकी बेटी रुखसाना से इश्तियाक की मंगनी हो चुकी है। और क्या जमालपुर में भी उसके कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं? मैंने पूछा। नहीं मलिक साहब, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इश्तियाक जब वापस आएगा तो उसे सवाल और जवाब कर लिया जाएगा। इस अमर की तस्दीक करना चंदा मुश्किल नहीं होगा कि वह अपनी चाची से मिलने किकर वाली गया था या नहीं। वैसे तुम अपने मुखबर को हिदायत कर दो कि वो इश्तियाक की वापसी पर भी गहरी निगाह रखे। जी, मैंने उस बंदे को अच्छी तरह समझा दिया, हवलदार ने बताया। वो इस सिलसिले में हासा चाको चौबंद है। ओके, अब तुम गामा गानी वाला को यहाँ ले आओ, ज़रा देखें तो सही वो क्या कहता है शादो के बारे में। जी, मैं अभी हाजिर करता हूँ, हवलदार ये कहते हुए कमरे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद गामा दस्त बस्ता मेरे सामने खड़ा था। उस 1 फीट के फासले पर अकब में कादिर बख्श भी चाको चौबंद इस्तादा था। मलिक साहब, आज आपने फिर मुझे थाने बुला लिया। क्या किसी और औरत ने मेरी बीवी होने का दावा कर दिया? मैंने घूर कर उसकी आंखों में देखा और कड़े लहजे में इस्तिफसार किया। थानेदार तुम हो या मैं? थानेदार तो आप ही हैं सरकार, और मेरे जराहाना अंदाज से घबरा कर बोला। फिर थानेदारी भी मुझे ही करने दो, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। जिस रात शादो को कत्ल किया गया तुम कहाँ थे? मैं अपने घर पर ही था जनाब, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला। क्या तुम जानते हो शादो को उस रात कितने बजे कत्ल किया गया था? नहीं जनाब, मैं कैसे जान सकता हूँ? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। नहीं जनाब, मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं बताता हूँ, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। परसों रात 9 और 10 बजे के दरमियान शादो को बाबा नज़ीरा के खेतों में कत्ल कर दिया गया था और कातिल एक घोड़े पर सवार होकर जमालपुर की तरफ रवाना हो गया था। आप तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात बता रहे हैं मलिक साहब, वो आंखें फैलाते हुए बोला। ये सब आपको कैसे पता चला? सवाल नहीं, सिर्फ जवाब, क्योंकि थानेदार मैं हूँ, तुम नहीं। मैंने उसे दबका मारा। ये बताओ, उस रात 9 और 10 बजे के बीच तुम कहाँ थे? अपने घर में था माई बाप, वो ज़ोर देकर बोला। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। ये बात बताकर तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। मैंने बुरे तरीके से उसे डांट दिया। मैं 1000 मरतबा भी ये सवाल करूं तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, क्या समझे? समझ गया जी, सब समझ गया, वो यतीम सी सूरत बनाकर बोला। तो तुम उस वक़्त अपने घर में थे? मैंने गामा के चेहरे पर निगाह जमाते हुए उसी की फ्राहम करदा मालूमात को दोहराया और पूछा, उस वक़्त घर में तुम्हारे साथ और कौन था? कोई भी नहीं जनाब, मैं अपने घर में अकेला ही तो रहता हूँ, उसने बताया। अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हारे लिए गुंजाइश निकालने की कोशिश करूँगा, मैंने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। और अगर मुझे ज़रा भी शुबा हुआ कि तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो तो फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें शादो के कत्ल में गिरफ्तार करके सीधा जेल भिजवा दूंगा। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, थानेदार साहब, और मिन्नत रेज़ लहजे में बोला। मैं बेकसूर हूँ, आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मलिक साहब, आप इसे मेरे हवाले कर दें, हवलदार ने खतरनाक लहजे में कहा। मैं इसे चंद मिनट में रवा कर दूंगा, फिर ये आपके हर सवाल का जवाब फर देगा। जनाब, आप लोगों को मेरी सच्चाई का यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो रोनी सूरत बनाकर बोला। मैं कातिल नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि तुम कातिल नहीं हो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सनसनाते हुए लहजे में कहा। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि तुम कातिल को जानते नहीं होगे। जी, आप क्या कह रहे हैं? वो हैरत भरी नज़र से मुझे तकने लगा। मैं कातिल को कैसे जानता हूँगा? मेरा कातिल से क्या ताल्लुक़ वास्ता? तुम्हारा कातिल से ये ताल्लुक़ वास्ता है गामा, मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा। फिर हक़ाइक़ उसके गोश गुजार कर दिए जो बाबा दीनू की पेशावराना काविशों के नतीजे में मुझ तक पहुँचे थे। आखिर में मैंने कहा, गामा, मकतूला और कातिल तुम्हारे घर के दरवाजे से घोड़े पर सवार होकर जयबकुआ की तरफ रवाना होते हैं
اور تم اس معاملے سے لاعلمی ظاہر کر رہے ہو؟ میں کیسے مان لوں کہ تم صاف کوئی کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ جناب میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ مجھے ان واقعات کی کچھ خبر نہیں۔ وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے اسی وقت موت آ جائے، میں سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ دروغ گوئی کا سہارا نہیں لے رہا تھا، اس کے الفاظ سے سچائی کی مہک آتی تھی، لیکن یہ معاملہ اتنا سنگین تھا اور حالات اور واقعات کی صورت اس بے رحمی سے اس کی جانب اشارہ کرتی تھی کہ سر پر ہاتھ پھیر کر اسے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ گاما گانی والا، میں نے اسے گھورتے ہوئے شفاق لہجے میں کہا، تم بڑی سے بڑی قسم کھاؤ یا چھوٹی سے چھوٹی قسم کھاؤ، اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اگر ابھی اور اسی وقت تمہاری موت واقع ہو جاتی ہے تو بھی اسے شادو واپس زندہ نہیں ہو سکتی۔ میں تمہیں قادر بخش کے حوالے کرتے ہوئے سچ بولنے کا آخری موقع دے رہا ہوں۔ اگر تم نے اس موقع کو گوا دیا تو پھر تم باقی کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارو گے۔ وہ میری منت سماجت کرنے لگا، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے حوالدار کے سپرد کر دیا۔ تاہم میں نے قادر بخش کو اشاروں کنائیوں میں سمجھا دیا کہ گاما سے تفتیش کے سلسلے میں ابھی ہاتھ ذرا ہولا ہی رکھے، صرف نفسیاتی حربوں اور زبانی کلامی دونس دھمکی سے اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کرے۔ قادر بخش نے اپنے سر کو کچھ اس انداز میں جنبش دی جیسے وہ میرا مقصد سمجھ گیا ہو۔ پھر وہ گاما گانی والوں کو اپنے ساتھ ٹرائل روم کی طرف لے گیا اور میں ایک اہم معاملے کو نپٹانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ معاملہ تھا ایک غیر حاضر فائل کی تلاش۔ میں آج صبح کوارٹر سے تھانے آتے ہوئے وہ 4 فائلیں اپنے ساتھ لے آیا تھا جن کا رات میں نے مطالعہ کیا تھا، اور مجھے اس 5ویں فائل کی تلاش تھی جو میری یادداشت میں سے غائب ہو گئی تھی۔ آج تک میری یادداشت نے کبھی گڑبڑ نہیں کی تھی، اسی لیے مجھے تشویش تھی کہ وہ فائل کہاں چلی گئی۔ میں نے عام فائلوں والی الماری کو کھول کر تمام فائلیں باہر نکال لیں۔ اس کے بعد میں نے فہرست کھول کر اپنے سامنے میز پر رکھ لی جس میں ان تمام فائلوں کا اندراج تھا۔ پھر میں ایک ایک فائل کو مذکورہ فہرست کے مطابق چیک کرنے لگا۔ اس چیکنگ کا آغاز میں نے انہی 4 فائلوں سے کیا جو میں کوارٹر سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کی تحقیق و جستجو کے بعد میں ایک تشویشناک نتیجے پر پہنچ گیا۔ ایک فائل کم تھی۔ یہ خاصی پریشان کن صورتحال تھی۔ میں نے تمام فائلوں کو 2-3 مرتبہ ری چیک کیا، لیکن نتیجے میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ جو فائل غائب تھی، میں نے فہرست میں اس کی کیفیت کو چیک کیا۔ فہرست کے اندراج کے مطابق جو فائل نہیں مل رہی تھی، اس کے اندر چند ایسے جرائم کے خطرناک دستاویزی ثبوت موجود تھے جن کا تعلق کسی چودھری رب نواز جنجوعہ سے تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس الماری کی چابی صرف میرے پاس رہتی تھی۔ کوئی بھی فائل الماری کے اندر رکھنا ہو یا باہر نکالنا ہو، یہ کام میری ہاتھ سے انجام پاتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے چودھری رب نواز جنجوعہ کی فائل نکال کر کسی کو نہیں دی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب میں نے وہ فائل کسی کو نہیں دی تو پھر فائل کہاں چلی گئی؟ سب سے تشویشناک بات یہ تھی کہ میری یادداشت مجھے بتا رہی تھی کہ میں نے الماری میں سے 5 فائلیں نکالیں اور مطالعے کے لیے انہیں اپنے کوارٹر میں لے گیا۔ پہلی رات میں شادو کی آمد کے باعث ان فائلوں کا مطالعہ نہیں کر سکا تھا۔ دوسری رات یعنی گزشتہ شب جب میں نے ان فائلوں کا مطالعہ کیا تو وہ 4 ہو چکی تھیں۔ ان میں سے ایک فائل کم ہو گئی تھی، اور فائل بھی وہ جس میں کسی چودھری رب نواز جنجوعہ کے جرائم کے ثبوت موجود تھے۔ میں اس چودھری کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس تھانے میں میرے لیے سب سے زیادہ قابل بھروسہ شخص صرف اور صرف حوالدار قادر بخش تھا۔ میں نے تمام فائلوں کو ایک ترتیب کے ساتھ دوبارہ الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا اور قادر بخش کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے کمرے میں آ کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب، ابھی تو میں نے گاما گانی والا پر کام شروع بھی نہیں کیا اور آپ نے بلا لیا ہے۔ گاما گانی والا پر تم تھوڑی دیر کے بعد کام شروع کرنا، میں نے سر سراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ابھی ایک ایمرجنسی کام نکل آیا۔ ایمرجنسی کام؟ کیا کام ملک صاحب؟ تم چودھری رب نواز جنجوعہ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ چودھری رب نواز جمال پور کا بڑھا چودھری ہے جناب، قادر بخش نے بتایا، اور سابق تھانہ انچارج صاحب کے ساتھ اس کی بڑی گہری دوستی تھی۔ اوہو، میں نے گہری سانس خارج کی۔ قادر بخش نے مجھ سے پوچھا، آخر معاملہ کیا ملک صاحب؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ شفیق تنولی اور چودھری رب نواز میں گہری دوستی تھی؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ جی بظاہر تو یہی لگتا تھا۔ ویسے تنولی صاحب ڈبل کراس کے ماہر تھے، یعنی دوستی اور دشمنی ایک ساتھ کرتے تھے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کبھی صدقے واری جانا اور کبھی بلیک میلنگ۔ آپ تنولی صاحب کی فطرت کی بالکل صحیح عکاسی کر رہے ہیں ملک صاحب۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کسی ایمرجنسی کا ذکر کیا تھا۔ ہاں ایمرجنسی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہم کسی نتیجے پر پہنچنے والے ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ بابا دینوں کے ایک کھرے کے مطابق شادو کا قاتل اسے بابا نذیرہ کے کھیتوں میں موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد جمال پور کا رخ کرتا ہے؟ کانسٹیبل اشتیاق اپنے گھر والوں کو ککر والی جانے کا بتاتا ہے اور تمہارے مخبر کی رپورٹ کے مطابق جمال پور پہنچ جاتا ہے۔ جمال پور کے چودھری رب نواز جنجوعہ کے جرائم کے ثبوت والی فائل میری الماری سے غائب ہو جاتی ہے۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حوالدار نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا۔
کوئی فائل آپ کی الماری میں سے کیسے غائب ہو سکتی ہے جبکہ اس الماری کی چابی صرف آپ کے پاس رہتی ہے؟ اس بات پر غور کیا جا سکتا ہے کہ وہ فائل میری الماری کے اندر سے کس طرح غائب ہوئی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ فائل غائب ہو چکی ہے اور مجھے شک ہے کہ اب تک وہ فائل چودھری رب نواز چنچوا تک پہنچائی جا چکی ہے۔ میں سمجھ گیا ملک صاحب، قادر بخش معنی خیز انداز میں بولا۔ ہاں، آپ کا ذہن اشتیاق کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میں ایسا سوچنے میں حق بجانب ہوں قادر بخش۔ کانسٹیبل اشتیاق کی ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ شفیق تنولی کے بہت قریب رہا ہے، اور تم بتا رہے ہو کہ چودھری رب نواز چنچوا سے تنولی کے دوستانہ مراسم تھے۔ جو فائل میری الماری سے غائب ہوئی ہے اس میں چودھری رب نواز کے خلاف بڑے ٹھوس ثبوت موجود تھے۔ غیر ممکن ہے کہ دوستی کے پردے میں انہی ثبوت کی بنا پر تنولی چودھری کو بلیک میل بھی کرتا رہا ہو۔ تنولی کے تبادلے کے بعد چودھری کو یہ فکر لگی ہو کہ نیا تھانے دار کہیں اس کا بینڈ باجا نہ بجا دے، لہٰذا اس نے ہمارے عملے کے ایک آدمی کانسٹیبل اشتیاق کو مہرے کے طور پر استعمال کر کے یہ فائل چوری کرا لی ہو۔ آپ کی باتوں میں بہت وزن ہے ملک صاحب، حوالدار نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ اشتیاق تو ہماری توقعات سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھو، یہ میرا شک ہے، تم اسے میرا قیاس بھی کہہ سکتے ہو۔ میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اصل حقیقت تو اشتیاق سے پوچھ گچھ کے بعد ہی سامنے آئے گی، لہٰذا وہ جیسے ہی فیض آباد میں قدم رکھے میں اسے اپنی نظر کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کل صبح اس کی ڈیوٹی پر آنے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، میں آپ کی یہ خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ بولا۔ اور ابھی ایک بندہ ککر والی کی طرف بھی روانہ کر دو، میں نے کہا، جو شام سے پہلے واپس آئے اور آ کر بتائے کہ اشتیاق اپنی چاچی سے ملنے ککر والی گیا تھا یا نہیں، اور اگر گیا تھا تو کب اور وہاں کتنی دیر رکا۔ مجھے جلد از جلد رپورٹ چاہیے، مکمل۔ جی ملک صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی تیز رفتار گھوڑے پر کسی بندے کو ککر والی بھیجتا ہوں، قادر بخش نے یقین دہانی کرانے والے انداز میں کہا۔ انشاءاللہ شام سے پہلے آپ کی مطلوبہ معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ قادر بخش، میں نے آگے جھکتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا، فائل کے غائب ہونے والی بات میں نے صرف تمہیں بتائی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ راز میرے دل میں محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنی کارروائی شروع کر دو۔ گاما گانی والا کا کیا کرنا ہے؟ حوالدار نے پوچھا۔ اسے تفتیش جاری رکھو، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ بعض اوقات کوڑے کے ڈھیر میں سے بھی کوئی نایاب شے برآمد ہو جاتی ہے۔ سمجھ گیا جناب۔ اور پھر وہ میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ فائل کی گمشدگی والا معاملہ میرے لیے ایک چیلنج کی سی حیثیت کا حامل تھا، اور اس مسئلے کو مجھے جلد از جلد حل کرنا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے حوالدار نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اشتیاق واپس آ گیا۔ میں نے کہا، فوراً اسے تھانے بلا لو۔ جی، میں نے ایک کانسٹیبل کو اس کی طرف روانہ کر دیے۔ اور ککر والی کی کیا رپورٹ ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ رپورٹ ہماری توقع کے عین مطابق ہے ملک صاحب، حوالدار نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ اشتیاق ککر والی گیا ہی نہیں، اس بات کی تصدیق میرے مخبر نے بھی کی ہے، جسے میں نے اشتیاق کی نگرانی پر مامور کر رکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا وہ رپورٹ ہماری توقع کے عین مطابق ہے ملک صاحب، حوالدار نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ اشتیاق ککر والی گیا ہی نہیں، اس بات کی تصدیق میرے اس مخبر نے بھی کی ہے، جسے میں نے اشتیاق کی نگرانی پر مامور کر رکھا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اشتیاق نے پچھلی رات جمال پور میں چودھری رب نواز کی حویلی میں رات گزاری ہے۔ اوہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گمشدہ فائل کے حوالے سے میرا اشتیاق پر شک غلط نہیں تھا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ ملک صاحب، آپ سے ایک درخواست ہے، حوالدار گہری سنجیدگی سے بولا۔ ہاں بتاؤ قادر بخش۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ اشتیاق سے جو بھی پوچھ گچھ کریں وہ میرے سامنے نہ کریں، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ تم بے فکر ہو، اس کیس میں کسی بھی مرحلے پر تمہارا نام نہیں آئے گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ میں بہت طریقے سلیقے سے اشتیاق کو ٹٹولنے کی کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، گاما گانی والا نے زبان کھولی یا ابھی تک وہ خود کو ان معاملات سے لا تعلق ہی ظاہر کر رہا ہے؟ جی، آپ کی دوسری بات درست ہے، وہ معتدل انداز میں بولا۔ وہ اپنے بیان پر ڈٹا ہوا ہے، آپ نے سختی برتنے سے منع کر رکھا ہے، ورنہ اگر گھی قادر بخش نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑا تھا تو میں نے اس کے ورنہ کی تہہ میں پہنچتے ہوئے بڑی رسان سے کہا، اگر گھی سیدھی انگلی سے نکل آئے تو پھر انگلی کو ٹیڑھا کرنے کا خیال دل میں نہیں لانا چاہیے۔ پہلے ہم اشتیاق کو چیک کر لیں، اس کے بعد گاما گانی کی طبیعت پوچھ لی جائے گی۔ ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ اشتیاق تھانے پہنچ گیا۔ میں نے اطلاع لانے والے کانسٹیبل سے کہا کہ اسے فوراً میرے پاس بھیج دیں۔ حوالدار اٹھ کر کھڑا ہو کر بولا، میں چلتا ہوں ملک صاحب۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ادھر قادر بخش میرے کمرے سے نکلا اور ادھر اشتیاق نے انٹری دی۔ اس نے بڑی کراری آواز میں مجھے سلام کیا۔ میں نے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ بیٹھنے کے بعد بولا، ملک صاحب، خیریت تو ہے؟ آپ نے مجھے گھر سے بلایا؟ خیر و عافیت پر تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ میں نے بالکل نارمل انداز میں گفتگو کا آغاز کیا تاکہ اسے کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ لمحاتی توقف کر کے میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا،
آج تم ڈیوٹی پر بھی نہیں آئے؟ بس ملک صاحب کیا بتاؤں آپ کو، وہ ہوشیاری سے بولا۔ میں ایک جگہ پھنس گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کہاں پھنس گئے تھے بھائی؟ میں تو سمجھا تم تنولی صاحب کے پیچھے ہی کہیں نکل گئے ہو۔ آخری جملہ میں نے تفریح طبع کے لیے ادا کیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گیا، پھر جلدی سے سنبھل کر بولا، تنولی صاحب کے بارے میں بھی آپ کو جلدی کوئی رپورٹ دوں گا۔ فی الحال تو میں ککر والی میں پھنس گیا تھا۔ ککر والی؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، یہ گاؤں تو یہاں سے شمال میں 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ تم ادھر کہاں چلے گئے تھے؟ ملک صاحب بات دراصل یہ ہے کہ ادھر ککر والی میں میری چاچی کا گھر ہے۔ وہ بتانے لگا، اسی چاچی کی بیٹی سے میری منگنی ہو چکی ہے۔ کل ڈیوٹی سے جانے کے بعد میں نے سوچا ذرا ککر والی جا کر چاچی سے مل لوں، وہ بہت بلاتی رہتی ہے۔ میں سمجھا نہیں اشتیاق۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں بول پڑا، چاچی اور مستقبل میں ہونے والی ساس کے گھر جا کر تم کس طرح پھنس گئے تھے؟ وہی تو بتا رہا ہوں جناب، وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ رات وہاں گزارنے کے بعد علیل صبح ککر والی سے نکلوں گا اور ڈیوٹی ٹائم تک فیض آباد پہنچ جاؤں گا، لیکن پچھلی رات ہونے والی بارش نے بہت گڑبڑ کر دی۔ اس خطرناک بارش کی تاب نہ لاتے ہوئے چاچی کے گھر کے ایک کمرے کی چھت گر گئی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس کمرے میں کوئی سو نہیں رہا تھا، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے۔ میں نے جس کمرے کا ذکر کیا اس میں چند جانور بندھے ہوئے تھے۔ ایک بکری اللہ کو پیاری ہو گئی اور 2 بھینسیں شدید زخمی ہوئی ہیں۔ بس اس ناگہانی صورتحال کی وجہ سے میں صبح جلدی ککر والی سے نہ نکل سکا۔ پھر میں نے سوچا آدھا دن تو گزر ہی چکا ہے، اب کل ہی ڈیوٹی پر جاؤں گا۔ بس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فیض آباد پہنچا ہوں۔ یہ ہے میری کل کہانی جناب عالی۔ بس مکار کانسٹیبل کی ڈھٹائی اور دیدہ دلیری پر حیران رہ گیا۔ جو شخص ککر والی گیا ہی نہیں تھا وہ وہاں کی کہانیاں بڑے اعتماد کے ساتھ مجھے سنا رہا تھا۔ اب مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ اشتیاق نہایت ہی خفیہ سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ اگر وہ جمال پور گیا تھا اور وہاں چودھری رب نواز کی حویلی میں رات گزار کر آیا تھا تو اس کا یہ دورہ خواہ مخواہ کا نہیں ہو سکتا تھا۔ سب سے اہم بات یہ کہ اگر وہ اپنی سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے مجھ سے غلط بیانی کر رہا تھا تو یہ معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے براہ راست گھسنے کا فیصلہ کر لیا۔ اشتیاق تم یہ تو جانتے ہی ہوگے کہ کل شام تک کھوجی دینوں نے شادو مرڈر کیس کے سلسلے میں کیا کارنامہ انجام دیا تھا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں جناب۔ قدرے تذبذب کے بعد وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے اس بارے میں کچھ خبر نہیں۔ میری نظر چونکہ اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی لہٰذا اس کے چہرے اور آنکھوں کے بدلتے ہوئے رنگ مجھ سے چھپے نہ رہ سکے۔ میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ 101% جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے تمام حجت کے طور پر پوچھ لیا، تمہیں یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ کل کھوجی دینوں تھانے آیا تھا اور میں نے اسے مقتولہ شادو کا کھرا نکالنے کا کام سونپا تھا۔ جی میں نے اسے آپ کے کمرے میں دیکھا تھا۔ وہ شاطرانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، پھر وہ آپ کے ساتھ آپ کے کوارٹر تک گیا تھا۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ میں نے اپنے لہجے میں حتی الامکان سنجیدگی شامل رکھتے ہوئے کہا، دینوں نے شادو کا ہی نہیں بلکہ اس قاتل کا کھرا بھی نکال لیا ہے۔ اس کی رپورٹ کے مطابق قاتل اور مقتولہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ پھر قاتل نے شادو کو موت کے گھاٹ اتارا اور خود اسی گھوڑے پر سوار ہو کر جمال پور کی سمت نکل گیا۔ اوہو، اس نے گہری سانس خارج کی۔ اگر قاتل کا تعلق جمال پور سے ہے تو پھر ہمیں وہاں ریڈ کرنی چاہیے۔ کیا تمہاری جمال پور کے لوگوں سے جان پہچان ہے؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں استفسار کیا۔ نہیں جناب، میرا کبھی ادھر جانا نہیں ہوا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے جمال پور کے چودھری رب نواز جنجوعہ کی شفیق تنولی سے بڑی گہری دوستی تھی۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم چودھری رب نواز کو تو جانتے ہی ہوگے نا؟ جی یہاں تھانے ہی میں 1-2 بار انہیں دیکھا ہے۔ وہ جس بس ہوتے ہوئے بولا، جب چودھری صاحب تنولی صاحب سے ملنے آئے تھے میں نے تمہیں شفیق تنولی کے حوالے سے ایک کام سونپا ہے اور اس اعتماد کے ساتھ کہ تم میرے بھروسے پر پورا اترو گے۔ میں نے کہا، میرا بھروسہ غلط تو نہیں ہے؟ آپ فکر نہیں کریں ملک صاحب۔ وہ اپنے لہجے میں مضبوطی بھرتے ہوئے بولا، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ شادو کے قاتل کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا یہ تنولی اور جنجوعہ کی ملی بھگت کا نتیجہ تو نہیں؟ انہوں نے مجھے پریشان کرنے کے لیے تو یہ ڈرامہ نہیں رچایا؟ ہو سکتا ہے یہ واقعہ کسی سازش کا نتیجہ ہو، وہ مبہم سے انداز میں بولا۔ پھر بات بدلتے ہوئے پوچھا، ابھی میں نے دیکھا ہے آپ نے گاما گانی والا کو حوالات میں بند کر رکھا ہے، کیا شادو کے قتل سے اس کا کوئی تعلق ثابت ہو گیا؟ بات ختم کر کے اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ اس امید میں ایک خواہش بھی دبی ہوئی تھی، گاما کے قاتل ثابت ہونے کی خواہش۔ ہاں، میں نے وقتی طور پر اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے کہا، مجھے ایسے شواہد ملے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قاتل نے شادو کو موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے گاما کے گھر میں اچھا خاصا وقت گزارا ہے۔ اشتیاق کے چہرے پر خوشی چمک اٹھی۔ اس نے اضطراری لہجے میں کہا، ملک صاحب پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ آپ گاما کو ٹرائل روم کی سیر کرائیں تو وہ اصل قاتل کا نام اگل دے گا اور وہ اس طرح رکا جیسے اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاما ہی نے شادو کی زندگی کا چراغ گل کر دیا ہو۔ میں نے اس کی اندرونی خوشی محسوس کرتے ہوئے کہا، اسی لیے تو تمہیں میں نے ایمرجنسی میں بلایا۔
میں چاہتا ہوں تم اپنی نگرانی میں گاما کی زبان کھلوانے کا مشن مکمل کرو۔ میں کیا کروں گا جناب؟ وہ عام سے لہجے میں بولا۔ ٹرائل روم کے معاملات تو حوالدار صاحب کے ہاتھ میں ہیں۔ ٹرائل روم کے معاملات کو تو قادر بخش ہی دیکھے گا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم حوالات میں جا کر گاما کو اقرار جرم کے لیے راضی کرو گے۔ اگر تمہاری بات اس کی سمجھ میں نہ آئی تو پھر اسے ٹرائل روم کی سیر کرائی جائے گی۔ جی یہ ٹھیک ہے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اشتیاق کو لے کر حوالات کی جانب بڑھا۔ راستے میں نے آنکھ کے اشارے سے قادر بخش کو بلا لیا تھا۔ میرے حکم پر قادر بخش نے اس حوالات کا دروازہ کھولا جہاں گاما گانی والا فرش پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ اشتیاق نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا، ٹھیک ہے اشتیاق، تم اپنا کام شروع کر دو۔ اشتیاق بلا خوف و خطر حوالات کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے قادر بخش کو حکم دیا، حوالات کو لاک کر دو۔ قادر بخش نے چشمے زدن میں حوالات کے دروازے کو بند کر کے کنڈی میں تالا لگا دیا۔ یہ سب کچھ اتنی سرعت سے ہوا تھا کہ اشتیاق کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آ سکا۔ وہ بکھری ہوئی آواز میں مجھ سے مستفسر ہوا، ملک صاحب یہ سب کیا جناب عالی؟ میں نے اشتیاق کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے گاما کو مخاطب کیا، پھر اشتیاق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے پوچھا، کیا تم اس بندے کو جانتے ہو؟ جی سرکار، یہ آپ کے تھانے کا ایک سپاہی ہے۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، یہ خطرناک مجرموں کا اعلی کار بنا ہوا ہے، ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر اپنے پیشے سے غداری کر رہا ہے۔ اس نے میرے اعتماد کا خون کیا ہے اور تمہیں شادو کے قتل میں پھنسانے کا منصوبہ بنایا۔ گاما حیرت اور استعجاب کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ کبھی مجھے اور کبھی اشتیاق کی طرف دیکھنے لگا۔ اشتیاق جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بڑبڑایا، ملک صاحب شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اوئے غلط فہمی کی اولاد! میں نے اسے ایک دبکا مارا۔ میں تھانے دار ہوں، ذرا وکری ٹائپ کا۔ وردی والے مجرموں کے ساتھ میں کچھ زیادہ ہی برا سلوک کرتا ہوں۔ محکمے سے غداری کے جرم میں تمہارا جو حشر کروں گا اسے تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ لیکن جناب آپ میرا جرم تو بتا دیں، وہ نیم احتجاجی لہجے میں پکارا۔ کوئی ایک جرم ہو تو میں بتاؤں نا؟ میں نے نفرت بھری نظر سے اسے گھورا۔ شفیق تنولی کے زمانے میں تم جو گول کھلاتے رہے ہو، میں فی الحال ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ میں نے تم پر اعتماد کیا اور تم میرے اعتماد کو پاش پاش کر کے اپنی پرانی روش پر قائم رہے۔ پچھلی رات تم نے چودھری رب نواز جنجوعہ کی حویلی پر گزاری ہے اور مجھے ککر والی کا راگ سنا رہے ہو۔ اس کے علاوہ بھی جو معاملات ہیں ان پر تم سے بعد میں بات کروں گا۔ میں نے گاما گانی والا سے مخاطب ہوتے ہوئے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، گاما، تنولی کے دور میں تمہارے اشتیاق کے ساتھ بڑی گہری دوستی رہی ہے، مگر اب یہ شخص تمہارے لیے آستین کا سانپ بنا ہوا ہے۔ اس نے تمہیں شادو کے قتل کے کیس میں پھنسانے کی سازش کی ہے۔ آج کی رات میں اسے تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ تم بڑے بدماش بنے پھرتے ہو نا؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے بازوؤں میں کتنا دم ہے۔ بس اس کی ہڈی پسلی سلامت رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ تم اپنے پرانے ہنڈی وال کی زبان کھلوانے کے لیے جو بھی طریقہ اپنانا چاہو، تمہیں میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ تم اپنی محنت سے اس کانسٹیبل کو اس قابل بنا دینا کہ صبح میں سے جو بھی سوال کروں یہ بندے دے پتر کی طرح اس کا سیدھا جواب دے۔ گاما بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر میں نے قانون پر ہاتھ اٹھایا تو کہیں آپ مجھے جیل تو نہیں بھجوا دیں گے؟ ہرگز نہیں، میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ اشتیاق کے ساتھ تم آج کی رات جتنی بھی بدماشی کرو گے میں اس کا نوٹس نہیں لوں گا، لیکن اگر تم اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، وہ اپنے شکار کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے خوشگوار لہجے میں بولا، صبح کو آپ کا یہ سپاہی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بجتا ہوا ملے گا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ دراصل میں اشتیاق کو گاما سے پٹوانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے خلاف میرے پاس بڑے ٹھوس ثبوت تھے۔ میں اگر چاہتا تو اس کے خلاف کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ ڈرامہ محض اشتیاق کو ذلیل کرنے اور گاما کی نظر میں اسے گرانے کے لیے کیا تھا تاکہ بعد ازاں ان کے بیچ گٹھ جوڑ نہ رہ سکے۔ میری یہ چال 100% کامیاب رہی۔ میں جیسے ہی جانے کے لیے مڑا، مجھے اپنے عقب میں کانسٹیبل اشتیاق کی آواز سنائی دی، ملک صاحب میں تنہائی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی باتیں شاتیں نہیں، میں نے اس کی طرف روئے سخن پھیرتے ہوئے کہا، صرف اقبال جرم۔ میرے الفاظ میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے رضامندی والے انداز میں گردن جھکا دی، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس نے مجھ سے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک گنڈے کے ہاتھوں رات بھر درگت بنوانے کے بعد اس نے جو کام کرنا تھا وہ اگر تنہائی میں باعزت طریقے سے میرے ساتھ بیٹھ کر ہو سکتا تھا تو پھر اشتیاق کے اس فیصلے کو دانش مندانہ ہی کہا جا سکتا تھا۔ اس رات کانسٹیبل اشتیاق نے تنہائی میں مجھ سے ملاقات کر کے جو انکشاف کیے میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اشتیاق کے اقبالی بیان کے بعد شادو مرڈر کیس والا معاملہ حل ہو گیا تھا۔ اس گھنونی سازش کے پیچھے جنجوعہ کا ہاتھ تھا۔ چودھری رب نواز جنجوعہ کے جرائم کے ثبوتوں والی وہ فائل کانسٹیبل اشتیاق نے چودھری تک نہیں پہنچائی تھی، بلکہ اس کام کے لیے ان سازشی عناصر نے شادو کو استعمال کیا تھا۔ شادو کا اصل نام سلطانہ تھا۔ چودھری رب نواز کسی بات پر سلطانہ سے سخت ناراض تھا اور اس کی جان بخشی کے لیے چودھری نے یہ شرط عائد کر دی تھی کہ اگر وہ فیض آباد کے تھانے دار کے کوارٹر میں گھس کر ایک مخصوص فائل چرانے میں کامیاب ہو جائے تو وہ نہ صرف اس کی تمام خطائیں معاف کر دے گا بلکہ اسے انعام و اکرام سے بھی نواز دے گا۔ سلطانہ نے یہ کام کرنے کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔
یہ معلومات اشتیاق نے فراہم کرنا تھی کہ میں کب وہ فائل الماری میں سے نکال کر اپنے کوارٹر پر لے جاؤں گا۔ گویا اشتیاق نے شروع ہی سے مجھ پر گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ میں جب سے اس تھانے میں آیا تھا اکا دکا فائلیں مطالعے کے لیے اپنے کوارٹر پر لے جاتا تھا۔ اشتیاق کی زبانی پتہ چلا کہ گاما گانی والا ایک حوالے سے چودھری رب نواز کا ماتوب تھا۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لہٰذا سلطانہ یعنی شادو نے مجھے گاما کے حوالے سے ایسی دردناک کہانی سنائی کہ میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور گاما کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ اسی دوران میں مجھے پانی لینے بھیج کر اس نے اپنی مطلوبہ فائل چپکے سے اٹھا کر اپنی چادر میں چھپا لی۔ ان لمحات میں میرا ذہن سلطانہ کے معاملے میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ میں نے فائلوں کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ سلطانہ اس مشن پر اکیلی فیض آباد نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ چودھری سلطان کا ایک خاص بندہ بھی تھا۔ اس بندے کا نام الیاس معلوم ہوا اور اسی شخص نے چودھری رب نواز کی ہدایت کے مطابق سلطانہ کو موت کے گھاٹ اتارا اور چودھری کے جرائم والی فائل لے کر جمال پور کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاما گانی والا کو اس کیس میں ملوث کرنے کے لیے سلطانہ نے اس کی بیوی کے حوالے سے مجھے ایک فرضی کہانی سنا دی تھی۔ بعد ازاں الیاس نے شاطرانہ چال چلتے ہوئے سلطانہ کو گاما کے گھر کے سامنے سے گھوڑے پر سوار کرایا تھا تاکہ اگر پولیس قرہ نکالنے کی کوشش کرے تو سارا شک گاما گانی والا پر ہی جائے۔ اور بابا دینوں کے قرے کی رپورٹ کے بعد کسی حد تک میرا دھیان گاما کی طرف گیا بھی تھا، اور پھر جب اشتیاق نے زور دیا کہ گاما کو کڑی تفتیش سے گزار کر اس کی زبان سے سلطانہ کے قتل کا اقرار کرانا چاہیے تو اشتیاق کی اس خواہش کے بعد صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی تھی۔ اشتیاق نے مجھے بتایا کہ شفیق تنولی نے چودھری رب نواز جنجوعہ کے خلاف کچھ ایسے ثبوت جمع کر لیے تھے کہ وہ نہایت ہی خفیہ طریقے سے ڈاکوں کی پست پناہی کیا کرتا تھا۔ ڈاکہ زنی کی وارداتوں سے حاصل ہونے والے مال غنیمت میں آدھا حصہ جنجوعہ کا ہوا کرتا تھا۔ جب چودھری رب نواز کی یہ دکھتی ہوئی رگ شفیق تنولی کے ہاتھ لگی تو لوٹ کے مال میں وہ بھی حصے دار بن گیا، اور یہی کاروبار تنولی اور جنجوعہ کی دوستی کا سبب بھی تھا۔ چودھری نے کئی بار تنولی کو پیشکش بھی کی تھی کہ وہ منہ مانگی رقم لے کر ان تمام ثبوتوں کو تلف کر دے، مگر تنولی چودھری سے زیادہ کائیاں اور سیانہ تھا۔ وہ ہر مرتبہ یہ کہہ کر ٹال دیتا تھا، چودھری صاحب آپ ان کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ تو کسی بھی وقت تلف کیے جا سکتے ہیں، ویسے بھی یہ ڈاکوں کے جرائم کے ثبوت ہیں، آپ کے نہیں۔ چودھری رب نواز جنجوعہ شفیق تنولی کی اس ڈیڑھ ہوشیاری کے سامنے خاموشی اختیار کرنے پر مجبور تھا، لیکن جب چودھری کو پتا چلا کہ تنولی کو اس تھانے سے ہٹا کر ایک ایماندار پولیس آفیسر کو تعینات کر دیا گیا ہے تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے اپنے خاص آدمی کانسٹیبل اشتیاق کی مخبری پر اپنے خلاف ثبوتوں سے بھری اس فائل کو چوری کرانے کا منصوبہ بنایا اور پھر اس خطرناک منصوبے پر عمل بھی کر ڈالا۔ میں نے اشتیاق سے سوال کیا، ایک فائل کے حصول کے لیے اتنا لمبا چوڑا چکر چلانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ فائل ہی تھانے سے چرا کر اپنے پرائیویٹ باپ جنجوعہ تک پہنچا دیتے۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر وہ مریل سی آواز میں بولا، ملک صاحب پہلے میں نے ایسا ہی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ بہت ہوشیار تھانے دار ہیں، آپ نے مجھے ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور جب میں نے دیکھا کہ آپ فائلوں کا مطالعہ کرنے کے لیے انہیں اپنے کوارٹر میں لے جاتے ہیں تو میرے ذہن میں فائل کو چرانے کا یہ آئیڈیا آیا۔ میں نے اپنے خیالات سے چودھری صاحب کو آگاہ کیا تو اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سب بتاتے ہوئے تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آ رہی ہوگی؟ میں نے ناپسندیدہ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے اس گھناؤنے کردار پر تو پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کا سر ندامت سے جھک گیا۔ اس کی خاموشی کی میں نے ذرا سی بھی پرواہ نہیں کی اور بشگاف الفاظ میں کہا، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہارے لیے کسی روح ریات کے بارے میں سوچوں گا بھی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم نے صرف میرے اعتماد کا ہی خون نہیں کیا بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے دامن پر بھی دھبا لگایا۔ وہ معافی تلافی پر اتر آیا، میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے حوالات میں بند کر دیا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ جب تک میں چودھری رب نواز جنجوعہ کو نہیں چھاپ لیتا اسے حوالات ہی میں بند رکھوں گا، اور بعد ازاں میری ضرورت پڑی تو اسے چودھری کے خلاف سلطانی گواہ بنا کر عدالت میں پیش کر دوں گا۔ اس طرح اس کی سزا نرم ہو جائے گی اور میرا کیس مضبوط۔ اگلی صبح میں نے موزہ جمال پور پر چڑھائی کر دی۔ میں اپنے ساتھ 3 پولیس اہلکاروں کو لے کر گیا تھا اور ہم نے کوشش کی تھی کہ جتنی جلد ممکن ہو ہم جمال پور پہنچ جائیں۔ اشتیاق نے اقبال جرم کرتے ہوئے مجھے بتایا تھا کہ اسے بابا دینوں کے کھرے والے معاملے کی پوری خبر تھی، اور وہ جمال پور اس لیے گیا تھا کہ چودھری رب نواز کو یہ رپورٹ دے سکے کہ سلطانہ کے قاتل الیاس کا کھرا پکڑ لیا گیا ہے، لہٰذا مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ کہیں چودھری الیاس کو ادھر ادھر نہ کر دے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس روز چودھری رب نواز جنجوعہ کو گرفتار کرنے میں مجھے کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال میں نے جمال پور میں چودھری سے کسی قسم کا مکالمہ نہیں کیا اور اسے گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ جب چودھری نے حوالات کے اندر اپنے نمک خوار کانسٹیبل اشتیاق کو دیکھا تو ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ چودھری کی بدقسمتی اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ وہ فائل ابھی تک ضائع نہیں کی گئی تھی جس کے اندر چودھری کے جرائم کے ثبوت موجود تھے۔ میں نے مذکورہ فائل کو حویلی سے برآمد کر کے فوراً اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ جب چودھری کو یقین ہو گیا کہ وہ بری طرح قانونی شکنجے میں جکڑا جا چکا ہے اور میں کسی بھی طرح اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں تو وہ مجھے بڑے بڑے افسروں سے اپنے تعلقات کی دھمکی دینے لگا، لیکن میں اس کی دھونس میں نہ آیا اور پتھریلے لہجے میں کہا، چودھری میں صرف اپنے خدا سے ڈرتا ہوں اور وہی کرتا ہوں جو قانون کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے تم کسی خوش فہمی میں نہ رہنا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو صفدر حیات،
وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ میں تنولی نہیں ہوں رب نواز جھنجھوا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، جو تمہارے ساتھ ساجھیداری کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوں کا سرکوب ہوں، سرخیل نہیں۔ تم جرائم پیشہ افراد کے پست پناہ ہو اور میں نے معاشرے کو تمہارے جیسے کرداروں سے پاک کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اور جہاں تک نتائج کو بھگتنے کا تعلق ہے تو میں نے جس دن پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا اسی روز اپنی زندگی کو اس محکمے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ انسان کے لیے اس کی جان سے زیادہ قیمتی اور کوئی چیز تو نہیں ہوتی نا۔ وہ چند لمحات تک حالی حالی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کی کسی دھونس دھمکی میں آنے والا نہیں تو وہ ایک دم نرم پڑ گیا اور منت خوشامد پر اتر آیا۔ ملک صاحب، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ اس کیس کو رفع دفع کر دیں۔ آئندہ شکایت پیدا ہونے کا سوال تو اس وقت اٹھے گا جب میں شفیق تانولی کی طرح تم سے دوستی کرنے پر تیار ہو جاؤں گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے تو تمہاری پست پر اتنے جوتے برسانے کا پروگرام بنا رکھا ہے کہ تمہارے ذہن کی ڈکشنری میں سے پست پناہی کا لفظ ہی غائب ہو جائے گا۔ کانسٹیبل اشتیاق چودھری رب نواز کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار تھا، لہٰذا چودھری کو فٹ کرنے میں مجھے دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ چودھری ہی کی نشاندہی پر میں نے سلطانہ کے قاتل الیاس کو بھی برآمد کر لیا تھا۔ اس کارروائی کے نتیجے میں آقا اور غلام دونوں جیل کی صلاحوں کے پیچھے چلے گئے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی بھی آپ کو دوسری کہانیوں کی طرح خاصی پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔